बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। आपकी सुबह हो चुकी होगी और आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरा होगा। ख़वातीनो हज़रात, आज कुरान करीम की आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 70 का हमने इंतखाब किया, जिसमें अल्लाह ताला इंसान को दी गई एहतराम, इज़्ज़त और फजीलत और फिर किस तरीके से तमाम मखलूक़ात में उसको फजीलत अता की है उसके बारे में इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम बनी इसराइल सूरह नंबर में और आयत नंबर 70 में कि वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला, जिसका तर्जुमा है कि इंसान को हमने इज़्ज़त बख्शी और यकीनन हमने आदम को इज़्ज़त व तकरीम अता की और उन्हें खुशकी और समंदर में सवारी दी और उन्हें पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूक़ात पर नुमायाँ फजीलत बख्शी है। इसका पस मंज़र देखा जाए तो इंसान ये सोचता था कि एक वक्त में कि हम कौन सी मखलूक हैं और ये जो आसपास मखलूक़ात हैं अल्लाह ने किसी को कौन सी फ़जीलत अता की है। जिस तरीके से कुछ मेमल्स होते हैं उनको दीवार पर चलने की फ़जीलत होती है, ठीक है, किसी को क्या इंपॉर्टेंस जो है वो दी गई है। इसी तरीके से इंसान ये समझता था कि हमें क्या अल्लाह ने अता किया है, तो उसमें ये शान नज़ूल है। और इसका बैक पर्सपेक्टिव ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि पाकीज़ा रिस्क अगर किसी को मैंने अता किया है तो वो इंसान को अता किया है। बाकी आप जानवरों को देखें तो वो जिस तरीके से शिकार करके रिस्क खा रहे होते हैं और इंसान जिस तरीके से एक तमीज़दार अक्ल शऊर अल्लाह ने अता की और फिर उसके बाद अपने रिस्क का इंतखाब करता है, रिस्क कमाता है और फिर अगर शिकार भी करता है तो वो हलाल तरीके से शिकार करके फिर उसकी प्रॉपर्ली सफाई के बाद जो है वो खाने का प्रोसेस जो है ये अल्लाह ने अक्ल शऊर अता किया और अल्लाह ने पाकीज़ा रिस्क जो है वो अपनी सरज़मीन में इंसान के लिए मौजूद रखा है। फिर बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत अता की है। ये फजीलत जो है वो अक्ल के एतबार से है। ये इरादा इख्तियार जो है वो अल्लाह ने हमारे हाथ में रखा है कि आपको सही रास्ता भी बता दिया गया और गलत रास्ता भी बता दिया गया। इंतखाब जो चुनना है वो अक्ल की बुनियाद पर हमने चुनना है। इल्म हासिल करने की सलाहियत ये किसी और मखलूक के पास ये सलाहियत नहीं है। जिस भी मखलूक के पास जो भी सलाहियत है वो अल्लाह की अता कर दी है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग घर में अपने पेट्स रखते हैं तो उनको एक हद तक आप सिखा सकते हैं, लेकिन इंसान का दिमाग इतना कॉम्प्लेक्स किस्म की ये मशीन है कि इसकी आप अगर यूज़ अपनी कैपेसिटी में करें, और कैपेसिटी से मुराद ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी तक इंसानी दिमाग का सिर्फ 20% जो है वो इस्तेमाल हुआ है। करता है। जिसने ज़्यादा इस्तेमाल किया, आइंस्टाइन जैसी मिसालें जो हैं हमारे सामने आई हैं, ठीक है। हमारे उन सहाबा कराम या उन पैगंबरों की मिसालें हमारे सामने हैं जिन्होंने तमाम तरह जो आज हम पढ़ते हैं वो जो साइंस के हवाले से हम लोग पढ़ते हैं, रियाजी के हवाले से हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी के हवाले से हम लोग पढ़ते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें मुसलमानों से शुरू करता है, ठीक है। फिर अमली पैगाम इसमें क्या है? यह आयत हमें सिखाती है कि किसी इंसान की तौहीन या तजलील जो है वो अल्लाह की अता करदा इज़्ज़त उसकी तजलील है। और फिर माशरे में हर फ़र्द के साथ इज़्ज़त व एहतराम लाजिम है और इंसानी हकूक़ का तसव्वुर इस्लाम की बुनियाद में है। और फिर एक और चीज़ जो अल्लाह ने अदा की है इल्म की बुनियाद पे ही, वो ये कि कोई और मखलूक ऐसी नहीं कि जो सफ़र कर सके, जो फासला तय कर सके। वो खुद ही अपने पैरों पर चलकर फासला तय कर सकते हैं, लेकिन इंसान को ये फजीलत दी जिससे फिर बड़े बड़े जहाज़ बने, गाड़ियाँ बनी हैं और इंसान अब चांद तक का जो है ना वो सफ़र करने के लिए पहुंच चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा आपने इसमें ज़िक्र किया कि जी इंसान को इतना अक्ल शऊर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि इंसान अपने अक्ल का सिर्फ 20वां भी पूरी तरह वो यूज़ नहीं कर पाता। सोचे अगर वो पूरा दिमाग इस्तेमाल करता, कैपेसिटी है उसके पास, लेकिन इतना इस्तेमाल कर नहीं सकता। अगर वो करता तो इंसान क्या कुछ ना कर पाता। डेफिनेटली। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ इंसानी तारीख में सिर्फ 25% से आगे कोई अब तक इस्तेमाल कर ही नहीं सका है। सबसे ज्यादा जितना इस्तेमाल हुआ है दैट इज द मोस्ट यूज्ड। एग्जैक्टली। और वो कहा जाता है ना फिर उसके बाद तभी आइजैक न्यूटन, ठीक है, आइंस्टाइन, क्योंकि जब कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने ये जो सैयारों और सितारों का निज़ाम है इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां रखी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वो एक डिबेट ये भी होती है कि फिर तो अक्ल वाले लोग जो है हम लोग देखते हैं कि आइंस्टाइन, ठीक है, आइजैक न्यूटन, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस जो है वो सोचा। और इनसे भी पहले हमारे वो मुसलमान जिनकी किताबों पर
آج بھی جو ہے وہ یورپ پڑھ رہا ہے، اور ان مسلمانوں نے جس طریقے سے کیمرہ ایجاد کیا ہے، جس طریقے سے خضاب ایجاد کیا، جس طریقے سے یہ جو سٹیچنگ کا پروسیس ہے کپڑے سینے کا، یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے جو ہے وہ شروع ہوا. وہ پہلے جو ہے وہ ٹیلر تھے، ٹھیک ہے. پھر حضرت نوح نے جس طریقے سے کشتی بنائی، بالکل ایسی بہت ساری تخلیقیں جو ہمارے پیغمبروں سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ سب اللہ کی نشانیوں میں موجود ہوتی ہے، تبھی انسان جو ہے ان سے انسپائر ہو کے اڈاپٹ کرتا ہے چیزیں. نیوز سیگمنٹ، ہاں باقاعدہ شروعات کرتے ہیں اپنے نیوز سیگمنٹ کا، اور فرسٹ جو میرے پاس نیوز ہے وہ برٹش پاکستانی طالبہ نے لندن اسکول آف اکنامکس پر غلط نمبرز دینے کے لیے مقدمہ درج کر دیا. جی بالکل. اب انسانی وہ ہے، ایرر تو ہو سکتا ہے، مگر محترمہ کا کہنا ہے کہ جی رحاب شیخ ان کا نام ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جو مقدمہ یونیورسٹی کی طرف سے غلط نمبرز دینے پر کیمبرج ایم فل نہ کر سکنے کے سبب کیا. اب ایک خاتون کا ظاہر ہے کریئر داؤ پہ لگا ہے، تو ان کا مقدمہ کرنا جائز بھی تھا. ہوا کیونکہ جی 2023 میں بائیکاٹ کی وجہ سے مقالہ صرف ایک ریویور نے چیک کیا اور 57 نمبر دیے، بعد میں نظر ثانی کے بعد نمبر بڑھا کر 72 کر دیے گئے. مطلب کہ اتنا ڈفرنس تھا، ان کے نمبر بنتے تھے لیکن ان کو نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ ایم فل کرنے سے قاصر رہی. بعد میں جب ان کو نمبرز مل گئے تو ان کا ایم فل کمپلیٹ ہوا، بٹ ظاہر ہے اس میں کافی تاخیر کا شکار رہا، اس لیے جی انہوں نے کیس کر دیا ہے. اور ساتھ ہی واضح ہے کہ رحاب شیخ اب برطانوی منسٹری میں اعلیٰ عہدے پر کر رہی ہیں. یس ڈیفینیٹلی. بٹ آئی تھنک اس کا مقصد جو ہے، انہوں نے جو مقدمہ دائر کیا ہے، اس کا مقصد ہی بیسکلی یہ ہے کہ وہ یہ ایک سیٹ کرنا چاہ رہی ہیں فار دا ریکارڈ کہ جی آپ اپنی غلطی کی وجہ سے کسی کا کریئر جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے یا وہ داؤ پر لگ سکتا ہے، تو آپ اپنا جو آپ کا کام ہوتا ہے اس کو فوکس ہو کے کرے، اٹینٹیو ہو کے کرے، کہ آپ کی وجہ سے کسی مظلوم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. بالکل جی اسی طریقے سے ہے. اور اگلی بھی ہمارے پاس خبر بڑی ڈسٹربنگ قسم کی ہے فرام لاہور. ایک یونیورسٹی کی طالبہ نے جو ہے وہ اٹیمپٹ کی ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے، اسی ہفتے میں دوسرا واقعہ اور سیم یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے. پہلے بھی یہیں سے چوتھی منزل سے ایک لڑکے نے کود کر اپنی جان دے دی، اور اب جو ہے وہ لڑکی کا واقعہ ہے. لاہور کے علاقہ ہے جی نواب ٹاؤن، جہاں پر یہ یونیورسٹی ہے، نجی یونیورسٹی ہے، اور پولیس کے مطابق 21 سالہ یہ طالبہ ہیں جو نارنگ منڈی ضلع شیخوپورہ کی رہائشی ہیں، اور انہوں نے دوسری منزل سے چھلانگ لگائی. طالبہ کو تشویشناک حالت میں اسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا تھا، اور پولیس نے کارروائی اپنی شروع کر دی ہے. پولیس نے بتایا کہ چند روز قبل اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے چوتھی منزل سے کود کر جو ہے وہ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہے کہ اب یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے. اس کے اوپر باقاعدہ تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. یونیورسٹی کو بند تو کر دیا، ہاں، بٹ واٹ از دا ریزن یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، اور کافی تشویشناک بات ہے کہ یہ ایک ہی ہفتے میں دوسرے طالب یا طالبہ کی جو ہے ہلاکت کا معاملہ، بالکل، اور وہ بھی خودکشی کا اب I don't know وہ سٹریس کی وجہ سے ہے، کوئی ٹیچرز کے ساتھ پرابلم ہے، کوئی نجی معاملہ ہے، لیکن جو بھی معاملہ ہے انسان بہت سٹریسفل ہو جاتا ہے کسی بھی سچویشن میں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آس پاس ہم لوگ جو موجود ہیں، لوگوں سے اگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا آج موڈ ڈاؤن ہے، بیٹھیں ان سے بات سنیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. اللہ نے یہ جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھنا ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے، لیکن پھر اگر ہم خود خوش ہیں تو دوسروں کو ہم لوگوں نے ٹیکل کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، میں کل ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی جس میں نا ایک معاشرے کی ایک مڈل جو کلاس ہوتی ہے ان کا محلہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے جو ہے وہ آپس میں رہتے ہیں، اور موسٹلی لوگوں کا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی بھی کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، بلا وجہ لوگوں پہ تہمتیں بھی لگائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کم سن اور معصوم بچیوں کے دماغ پر اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ اپنی زندگی گوا بیٹھتی ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ظاہر ہے ایک دماغ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کو ابھی اتنی میچورٹی نہیں ہوتی ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، وہ دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں اس میں آ کے کہ جی یہ تو میرے پہ تہمت لگ گئی، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی، حالانکہ وہ ہوتی پاک صاف ہے، لیکن پھر ابھی ہم دنیا کے جو ہے نظروں میں خود کو گرا ہوا نہیں دیکھ پاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں. خدارا اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا سوچیں، ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچیں. یہ زندگی ہمیں ایک ہی بار اللہ نے دی ہے، اور یہ ہمارے جینے کے لیے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں انسانوں کا اپنا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی قرآن میں آتا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. بالکل. تو اگر آپ کو آج کوئی بھی مشکل فیس کرنی پڑ رہی ہے، یہ سوچیں کہ یہ جو مشکل ہے یہ وقتی ہے، یہ ایک امتحان کوئی بھی وقت ہے وہ وقتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صرف چند دنوں کی بات ہوتی ہے، چند مہینوں کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر اچھے دن آتے ہیں، پھر برے دن آتے ہیں. لائف اسی گراف کی طرح ہے، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، اور اس گراف کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے سروائیو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے.
اور ہر کسی کے لیے جی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کی پرابلمس جو ہے اس کو سالو کرے. آگے بڑھیں گے اور ذرا کرکٹ کے حوالے سے ذکر کریں گے. آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اب تو یونائٹڈ عرب اماراتس میں کرکٹ بوم پر ہے. وہاں پر کبھی ویٹرن لیگ ہو رہی ہوتی ہے, کبھی پاکستان کا ہوم گراؤنڈ بنا ہوتا ہے اور وہاں پر ڈفرینٹ ٹیمز کے ساتھ ہم لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی بھارت, کبھی ڈفرینٹ ٹیمز وہاں پر آئی ہوتی ہیں. اور وہیں پر ایک ہے انٹرنیشنل T20 لیگ جو اس وقت بھی عرب امارات میں جاری ہے. اور متحدہ عرب امارات میں جاری انٹرنیشنل T20 لیگ کے چیف ایگزیکٹو نے گفتگو کی ہے میڈیا سے. انہوں نے کہا ہے کہ نو ڈاؤٹ پاکستان میں کرکٹ کے لورز بہت زیادہ ہیں اور کرکٹ شائقین چاہتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ کرکٹ ہو. تو ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان سے ان کی ذاتی دلچسپی بھی ہے, لگاؤ بھی ہے, اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی انٹرنیشنل T20 لیگ یہ جو امارات کی ہے یہ ہو سکتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ پہلے بھی ہم لوگوں نے سوچا ہے اور اب دوبارہ اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے دورے میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے کھیل کر ان کا انٹرنیشنل کیریئر وسیم اکرم اور وقار یونس کی بالنگ نے 1990 میں ختم کر دیا تھا. اور 2012 میں ڈیوڈ وائٹ نے کرکٹ نیوزی لینڈ کے چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے مائک ہیسن کو پہلی بار قومی ٹیم کا کوچ جو ہے وہ مقرر کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب اور کویت کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت ان کے کھلاڑیوں کو بھی ٹیموں میں حصہ دیں گے اور کچھ افریقی ممالک کے کھلاڑیوں کو بھی موقع دے رہے ہیں. ڈیوڈ وائٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے 6 کھلاڑی فخر زمان, نسیم شاہ, عثمان طارق, حسن نواز اور ظفر گوہر ڈیزرٹ وارریئرز جو ہے ان کی ٹیم کا حصہ ہیں اور کھلاڑیوں کو لینے کا اختیار ٹیموں کی انتظامیہ کے پاس ہے اور ہم اس معاملے میں مداخلت نہیں کرتے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم پاکستانی کھلاڑیوں کو ایکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستانی کرکٹرز کا لیگ میں بڑا کردار ہے. اور ڈیوڈ وائٹ نے کہا کہ ایک ٹیم 8 غیر ملکی, 2 اماراتی اور 1 ایسوسیٹ ملک کے کھلاڑی کی شرکت سے منفرد انداز میں تجربہ کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جلد یہ امید ہے کہ اس کے میچز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی ہونے کا ہم لوگ یہ بہت اچھی بات ہے. کرکٹ کے تھرو جو ہے پاکستان کی سفارتی اس پہ محاذ پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. سیاح بہت زیادہ آ رہے ہیں, شائقین بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور پلس پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو پروف کر رہا ہے عالمی سطح پر کہ بہت اچھا ہے, اور لوگوں کو مہمان نوازی بھی ہماری پسند آ رہی ہے. سو انشاءاللہ پاکستان میں بھی وہ ریوائول بہت قریب ہے جب ساری ٹیمیں چاہے وہ جہاں کی بھی ہو بہت خوشی سے پاکستان آنا چاہیں گی, اور اس کا شروعات جو ہے وہ ہو چکی ہے. چین نے ایک اور مارکا مارا ہے. چین نے طویل ترین ایکسپریس وے سرنگ کا افتتاح کر لیا. ہم روز ہی ویسے چائنا کی کوئی ایک نیو انوینشن یا انفارمیشن سنتے ہیں. تیز ترین جو ہے وہ انہوں نے ٹرین کا افتتاح کیا, تو پھر ٹرین گزرنے کے لیے سرنگ کا بھی, اور وہ سب سے لمبی جو ہے سرنگ ہے جی. چین نے اس کا افتتاح کر لیا ہے. یہ ایک اہم انفراسٹرکچر منصوبہ ہے جو شنجیانگ کے خود مختار علاقے میں تیان شان شینگلی سرنگ کے نام سے ٹریفک کے لیے کھولی گئی ہے. اس کی لمبائی تقریباً 22.13 کلومیٹر ہے جو چین کے شمال مغربی علاقے شنجیانگ میں تیان شان پہاڑوں میں بنائی گئی ہے. اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے ویسے خوبصورت پہاڑوں کے بیچ میں یہ سرنگ ہے. دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے. اس میں ٹریول کرنا تو آئی تھنک اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. مجھے یہ دیکھ کر ویسی فیل آ رہی ہے. آپ نے چترال کی طرف سفر کیا ہے؟ میں نے آپ کو اس دن بتا دیا کہ نہیں ہوا میرا. چترال سے پہلے ایک آتی ہے لواری ٹنل. لواری ٹنل کا جو علاقہ ہے جب وہ برف باری کے سیزن میں بند ہو جاتا تھا تو 3-3 4-4 مہینے وہ علاقہ بند رہتا تھا اور پاکستان سے ان کا رابطہ ہی منقطع ہو جاتا تھا چترال کا. اسی وجہ سے تو تب تک لواری ٹنل نہیں بنی تھی جب جنید جمشید جو ہے وہ ٹریول کر رہے تھے چترال سے. سو بہت سارے لوگ اس وقت چارٹر فلائٹ کا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہاں پر بڑا جہاز بھی نہیں جا سکتا, اور چترال کے ایئرپورٹ سے پھر رابطہ ہوتا تھا پاکستان کے ساتھ باقی, اور کیونکہ اور کوئی راستہ لگتا نہیں, اور اگر لگتا بھی ہے تو وہ پہاڑی راستہ ہے, بہت دشوار راستہ ہے. جیسے ابھی بھی آتے ہیں وہ ہنزا اور گلگت کے بیچ میں ایک برج ہے جس سے وہ جڑا ہوا ہے, وہ برج جب ٹوٹ جاتا ہے سیلاب سے تو رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن جب سے لواری ٹنل بنی ہے 9 گھنٹے کا سفر 1.5 سے 2 گھنٹے میں جو ہے نا وہ فاصلہ 9 گھنٹے کا سفر. یس, اور لواری ٹنل اتنی ابھی تک کی پاکستان کی سب سے جو ہے نا وہ لانگسٹ ٹنل ہے, اور اس ٹنل سے گزرتے وقت آپ کا کمال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور وہ بھی کچھ اسی طریقے سے برف کے آس پاس پہاڑ ہیں اور اس کے میں جانا چاہوں گی. کریں, پاکستان بہت خوبصورت ہے, تمام تر صوبے اور ڈفرنٹ آپ کو یہاں پر لینڈسکیپ جب دیکھنے کو ملتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے. میری ابھی لسٹ پر ہے, میں نے اس دن میں آپ کو بتایا تھا کیلاش نہیں گئی میں اور چترال نہیں گئی. یہ 2 جگہ ہیں جہاں پہ میں نے اپنا نیکسٹ جون سا بھی میرا پلان ہوا. کیا ایک اور جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں چیز, اس سے تھوڑا سا آگے ایک علاقہ ہے گرم چشمہ. گرم چشمہ, یس, وہاں پر پانی کے جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوز بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر جا کے لوگ سوئمنگ کرتے ہیں.
सर्दियां हों गर्मियां हों आपको वहाँ पर गर्म पानी मिले। पाकिस्तान की खूबसूरती का तो जवाब ही कोई नहीं है, बस यही बात है कि एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है, जाके देखने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमें छुट्टियां भी मिले और हमारी माली इस्तिताअत भी हमें जवाब दे कि हम जा सके। आगे बढ़ेंगे जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर शानदार दिन आया है जी। 100 इंडेक्स 1,81,000 से ऊपर चला गया। मैं ये आज देख कर पढ़ रहा था कि जल्द वो दिन आएगा हम 2 लाख की सतह भी जो है वो उबूर करेंगे। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। एग्जैक्टली तो खबर यह है कि इस वक्त PSX 100 इंडेक्स 2100 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,81,135 पर ट्रेड कर रहा है। और याद रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के रोज़ भी 100 इंडेक्स 2600 के पॉइंट्स के साथ इजाफे में देखा गया था और अब 100 इंडेक्स 1,89,034 पर जो है वो जाकर बंद हुआ था और उसके बाद जब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हुआ तो अब 81,000 पे हम लोग खड़े हुए हैं और सिर्फ चंद हज़ारों की दूरी से हैं हम लोग जब हम 2 लाख की सतह को उबूर इंशाल्लाह। वैसे मैं देख रही हूँ माशाल्लाह से जब से 2026 का इफ्तिताह हुआ है, शुरुआत हुई है, तब से ही पाकिस्तान में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। चाहे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, ट्रेड्स की बात करें, हमारे सफारती ताल्लुकात की बात करें, क्रिकेट स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, हमने उस दिन स्क्वाश की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर की हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। ये जो गवर्नमेंट इस वक्त है मौजूदा गवर्नमेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी फोकस्ड होती है और बड़ा अच्छा देख के मुझे ये लगता है कि क्विकली फ्लाईओवर्स और ये अंडरपासेस ये तो इनके लिए कोई मसला ही नहीं है। बस जो एक चीज़ की कमी है पाकिस्तान में जो अभी इस वक्त ज़रूरी तौर पे होना चाहिए वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। वो तो बहुत ज़्यादा हाँ, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि बाहर जो लोग होते हैं उनके पास जो हमारा एक ग्लोबल इमेज जो जा रहा है पॉलिटिकली वो बहुत ही डिस्टर्बिंग सा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती। आई थिंक अब हमें उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। लेट्स एंजॉय रूट वन ऑफ द बेस्ट इंडियन स्टार बैटर उनकी जानिब से जो रिकी पॉन्टिंग है उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया गया है और टॉप पोजीशन पर नज़रें जो हैं वो अब मरकूज़ हैं। बहुत अरसे से रिकी पॉन्टिंग जो काफ़ी अरसे तक ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी रहे हैं और एक ऐसे कैप्टन जिन्होंने वर्ल्ड कप जो है वो जितवाया, ऑस्ट्रेलिया को T20 कप जो है वो जितवाया और राज किया है अपने टाइम पे। उनका रिकॉर्ड था 160 रन्स का जो इन्होंने बराबर कर दिया। सिडनी में खेले गए ये एशेस लीग थी जहां पर पहली इनिंग्स में जो रूट ने 160 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली जो ऑस्ट्रेलिया में उनकी दूसरी सेंचुरी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सेंचुरी भी इसी सीरीज़ के दौरान दूसरे टेस्ट मैच में जो है वो बनाई थी और ये जो रूट के करियर की 41वीं टेस्ट सेंचुरी है। जो रूट को टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन्स मुकम्मल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो है 63 रन्स दरकार है। उन्हें ऑल टाइम टॉप स्कोरर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मजीद 1,985 रन्स जो है वो दरकार है। वाज़ह है कि जो रूट का अभी मुस्तकबिल करीब में रिटायरमेंट का कोई इरादा नहीं है, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि ये जो तेंदुलकर है इनका रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा और रिकी पॉन्टिंग जो है उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक। हाँ, अभी तो सिर्फ बरकरार हुआ है, बराबर हुए हैं। हो सकता है कि रिकॉर्ड अनकरीब जो है वो टूट भी जाए क्योंकि अभी उनके रिटायरमेंट में बहुत टाइम है। आगे बढ़ेंगे जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अनवर मकसूद की पोती का निकाह हुआ है। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो वायरल हुई है। कौन नहीं जानता जी अनवर मकसूद साहब को, पाकिस्तान के मशहूर कहानीकार और तंज़ो मज़ाह निगार अनवर मकसूद की पोती का निकाह हुआ। अनवर मकसूद के साहबजादे बिलाल मकसूद ने इसी खुशी के मौका पर सोशल मीडिया पर बच्चों और वालिद के हमरा एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की जिसमें सब ने एक जैसे ही लिबास ज़ेब-तन किया हुआ है और तस्वीर की कैप्शन में बिलाल मकसूद साहब ने लिखा, हमारे बच्चे और उनके दादा हमारी बेटी के निकाह के मौका पर मौजूद है। जी, मतलब हमारे बच्चे और हम जिनके बच्चे हैं वो भी। तो माशाल्लाह अनवर मकसूद, बिलाल मकसूद ये भी बहुत टैलेंटेड फैमिली है। तो कौन इनको नहीं जानता। एग्जैक्टली और पाकिस्तान में जिस तरीके से इन्होंने काम किया है उसका तो कोई जो है ना वो इनको देख देख के ही हम बड़े हुए हैं। बिल्कुल डेफिनेटली जी। अच्छा, अब आपको हम ये बताते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज सीजन बच्चों के लिए खास तौर पे। ओह, आई हैव वॉच्ड 4th सीजन। लास्ट सीजन जब से आया हुआ है नेटफ्लिक्स पे अभी तक मैंने जाके वो देखा नहीं है। चर्चा हो रहा है। बट वन ऑफ द ग्रेट सीजन एवर प्रोड्यूस्ड, नो डाउट। स्ट्रेंजर थिंग्स की जो कहानी है वो जिस तरीके से आपको हुक करके रखती है और इनफैक्ट मेरी प्रोड्यूसर पीछे से बोल रही है कि मैं स्पॉइलर जो है वो दे दूंगी आपको सीजन 5 का, लेकिन ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है किसी के साथ भी अगर उसने मूवी देखनी हो और उसको स्पॉइलर दे दिया जाए। वेल, खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स का पाकिस्तानी वर्जन
किरदारों की मशरकी लिबास में तस्वीर जो है वो वायरल। आप लोग देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स की मशहूर ज़माना सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स ने शायकीन को अपना दीवाना बनाया हुआ है। और स्ट्रेंजर थिंग्स एक अमरीकी साइंस फिक्शन और हॉरर सीरीज है जो 1980 की दहाई के छोटे शहर हॉकिंग्स इंडियाना की कहानी जो है वो बयान करती है। जी हाँ, इंटरनेट पर स्ट्रेंजर थिंग्स की कई तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें मशहूर किरदार को न सिर्फ पाकिस्तानी लिबास जो है वो पहने हुए दिखाया जा रहा है थ्रू AI ऑब्वियसली, बल्कि ग्राउंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जो है वो भी नजर आ रहे हैं, कभी खाने खाते हुए, कभी चाय पीते हुए, कभी क्या करते हुए। सो एक तस्वीर में स्ट्रेंजर थिंग्स का मेन किरदार यानी कि 11 कमीज शलवार और दुपट्टा पहने कायद आज़म के मज़ार के सामने जो है वो मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ तस्वीर को दिलचस्प बना रही है वो है इसका कैप्शन। उन तमाम तस्वीर को देखने के बाद अगर आपको इंटरनेट पर 11 बिरयानी खाती हुई और जोनाथन और जिम हॉपर की लांडी कोरंगी में घूमते हुए तस्वीर अगर नजर आए तो यकीन मत कर लीजिएगा, क्योंकि these are AI generated। हाँ, बहुत से लोग इस पे यकीन कर लेते हैं। पहली बार तो मैंने भी एक AI generated एक वीडियो देखी है, आई थॉट इट्स रियल, बट वन ऑफ द बेस्ट आई वाज अमेज्ड। आपने बताया है यकीनन होगी, बहुत से लोगों से मैंने बहुत चर्चा सुना है, लेकिन अभी तक नहीं ये मूड बन पाया देखने का। आई थिंक लंबी बहुत ज्यादा है। अब लंबी हो चुकी है, 5 सीजन आ गए हैं। मैं तो तब देखा था जब इसका फर्स्ट सीजन आया था, फिर सेकंड सीजन का वेट किया, थर्ड का किया, फोर्थ का किया। वो आसान रह जाता है। हाँ जी, वो आसान रह जाता है। अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला के ऊपर हमला करते हुए वेनेजुएला के सदर निकोलसन मदुरो को और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके अमेरिका मुंतकिल किया, और उस मुंतकली के बाद हेलीकॉप्टर से उतारना, उनको बख्तरबंद गाड़ी में लेकर जाना, फौजियों को उनको हथकड़ी लगाना और अमेरिकी प्रेसिडेंट का उसके ऊपर बात करना बहुत सारे सवालात खड़े करता है। और आप सभी को ये मालूम होगा कि अमेरिका के सदर जो हैं वो खुद को पीस नोबेल प्राइज़ 2025 के लिए उसकी दौड़ में भी शामिल थे और अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट समझते हुए नज़र आ रहे थे। पाकिस्तान ने भी उनकी हिमायत की थी पीस नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन वेनेजुएला की जो अपोजिशन की लीडर हैं मारिया कोरेना मचाडो, उनको ये दिया गया था पीस का नोबेल प्राइज़ 2025 का। और उनकी सुकून से पीस के साथ जिस तरीके से उन्होंने डिक्टेटरशिप से अपनी हुकूमत जो है वो बदली थी और डेमोक्रेसी अपने मुल्क में लाई थी, सिविल राइट्स के ऊपर उन्होंने बात की थी, अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर उन्होंने बात करती थी, हमेशा इस बुनियाद पर उनको ये पीस प्राइज़ दिया गया था। अब इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि किसी भी दो ममालिक के दरमियान जब जंग छिड़ती है, चाहे रशिया यूक्रेन की बात हो, पाक भारत जंग के हवाले से बात हो, या फिर कोई और मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करने की बात करें या हमला कर दे, तो सबसे पहले अमेरिका की जानिब से और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आगे बढ़कर ये कहा जाता है कि मैं पीस मीडिएटर का जो है वो किरदार अदा करने को तैयार हूँ। लेकिन अब जब अमेरिका ही किसी के ऊपर हमला कर दे तो क्या ये मैसेज कन्वे होता है चीन को कि वो ताइवान की तरफ रुख कर ले, इंडिया को कि वो भारत की तरफ रुख कर ले, और फिर रशिया को कि वो यूक्रेन की तरफ रुख कर ले? ये क्या मामला है, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब सजाद अज़हर साहब। सजाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद आप खैरियत से हैं। सजाद साहब, ये मामला ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा सादा अंदाज में ज़रा कि वेनेजुएला कहाँ पर वाक़ है अमेरिका में, लतीनी अमेरिका के किस हिस्से में वाक़ है, उस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, अमेरिकी सदर का उनके साथ मसला क्या है, ये मसला क्या हालिया दौर में शुरू हुआ या कोई पुराना मामला है? जी बहुत शुक्रिया। वेनेजुएला जो है वो आप ये समझेंगे उसका रकबा तकरीबन पाकिस्तान जितना है, पाकिस्तान से थोड़ा सा बड़ा है, वो आबादी बहुत कम है, तकरीबन 2.25 करोड़ का ये मुल्क है। और जो हैरान कुन जो बात है कि ये पूरी दुनिया में ये जो मुल्क है वेनेजुएला, ये सबसे ज़्यादा खाम तेल के मादनी ज़खायर रखता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इसके पास तकरीबन 331 बिलियन बैरल जो है वो तेल के रिजर्व हैं, जो सऊदी अरब से भी ज़्यादा हैं, ईरान से भी ज़्यादा हैं, कनाडा से भी ज़्यादा। और लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पिछले साल सऊदी अरब ने 181 अरब डॉलर का तेल बेचा है और वेनेजुएला सिर्फ 4.5 अरब डॉलर का तेल बेच सका है। क्यों? क्योंकि उस पर अमेरिका की पाबंदियाँ हैं। अच्छा, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि वेनेजुएला जो है ये 1958 तक इसमें फ़ौजी हुकूमतें रहीं, उसके बाद जो है वो 2 पार्टी सिस्टम था। लेकिन जब 1998 में होगो चावेज़ जो है वो एक नए किस्म का फ़लसफ़ा लेके आए, सोशलिस्ट इनकलाब से मिलता जुलता, उन्होंने इसको बोलेवारियन इनकलाब जो है वो कहा, तो उसके बाद से जो है वो अमेरिका के साथ इनके तल्लुकात बड़े टेंस रहे। 2006 में वो यूएन में गए और उन्होंने जॉर्ज बुश को ओपनली शैतान तक कह दिया। यहाँ से मामलात जो है वो ख़राब होना शुरू होते हैं।
پھر 2010 کی دہائی میں جو ہے اس پہ بڑی پابندیاں لگ جاتی ہیں امریکہ کی، اور پھر جو ہے وہ یہ جو بولیویا ہے اس کے اندر جو ہے وہ معاشی بدحالی کا دور شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دور کا یہ جو ایک دو لاطینی امریکہ کے ملکوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ لاطینی امریکہ کے جتنے ممالک ہیں نا، یہ فطرتاً جو ہے یہ سامراج اور امریکی سامراج کے خلاف ہیں۔ اچھا، ان کی جو ہے وہ جو پالیٹکس ہے وہ اس کے گرد پابندیوں کے شکار اس لیے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کیوبا کے ساتھ امریکہ کا بڑا تنازع ہوا، وہاں میزائل جو ہے وہ نصب کی گئے، اور ایک وقت ایسا آیا تھا 60 کی دہائی میں کہ امریکہ اور کیوبا کی جنگ جو ہے وہ اس تنازع پہ پہنچی تھی کہ روس کی انوالومنٹ اس میں ہوتے ہوتے رہ گئی تھی، تو یہ خدشہ تھا کہ اس وقت عالمی جنگ چھڑ جاتی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ پرانا ہے لاطینی امریکہ کا، تو یہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ امریکہ جو ہے وہاں پہ اپنے اثر و رسوخ کے لیے جو ہے وہ شدید کوشش کرتا ہے۔ اس میں حالیہ تنازع بھی دیکھیں کہ جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ برسر اقتدار آئے تو ایک طرف آپ نے بھی کہا کہ یہ نوبل پیس پرائز کے لیے کر لیتے، آپ سوچیں کہ اس وقت اگر نوبل پیس پرائز مل جاتا تو اب تو وہ انہیں کینسل کرنا پڑتا، جو حالات جس طرح انہوں نے انٹرنیشنل رولز کو بالکل وائلیٹ کرتے ہوئے۔ یہ ایک امریکہ کے صدر تھے 1823 میں، انہوں نے ایک منروئڈ ڈاکٹرائن جو ہے وہ روشناس کرایا تھا۔ یہ ڈاکٹرائن یہ تھا کہ اس وقت نوآبادیات تھیں، کالونیاں تھیں، تو یہ لیٹن امریکہ زیادہ تر یورپین کالونی تھی یہ ملک میں۔ آپ دیکھیں اسپینش بولی جاتی ہے، اسپین کی کالونیاں تھیں، تو اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ یورپی اثر و رسوخ نہیں چلے گا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل جو ایئر فورس 1 میں گفتگو کی ہے صحافیوں سے اپنے جہاز میں، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم جو ہے اسی ڈاکٹرائن کے تحت، لیکن اب وہ کس کے ساتھ مخاطب ہیں؟ اب وہ یورپ کو نہیں مخاطب، اب وہ مخاطب ہیں رشیا کو سے مخاطب ہیں اور چین سے مخاطب ہیں۔ وینزویلا کا تیل کون خرید رہا تھا؟ چائنا۔ پروسیسنگ اس کی چائنا میں ہی ہوتی تھی۔ اسلحہ اس کو کون دے رہا تھا؟ سخوئی جہاز تک رشیا دے رہا تھا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ پیغام ہے بنیادی طور پہ امریکہ اسی منروئڈ ڈاکٹرین کی طرف جا رہا ہے کہ لیٹن امریکہ میں اس کے بالکل نیچے کسی اس کے مخالف جو ملک ہیں ان کا اثر و رسوخ نہیں چلے گا، کسی قیمت پہ نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ٹرمپ نے جہاں پہ وینزویلا کے میں یہ ایکشن کیا وہاں انہوں نے کولمبیا کو دھمکیاں دی، کیوبا کو دھمکیاں دی، میکسیکو کو کہا کہ ہمارے ساتھ آ جائیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ورنہ مطلب بٹوین دی لائنز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے امریکہ کا میکسیکو، تقریباً $935 بلین کی باہمی ٹریڈ ہے پر ایئر، تو وہ وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ پھر سوال دوسرا یہ ہے کہ بظاہر اس کو بنایا گیا ہے منشیات کو، منشیات جو سمگلنگ ہے امریکہ کے اندر اس کی جو پر ایئر امریکہ کی جو اندر جو منشیات جاتی ہے وہ $109 بلین کی ہے، اور وہ ساری جا رہی ہیں کس سے؟ میکسیکو سے، کولمبیا سے۔ وینزویلا تو پرابلم اس میں نہیں ہے، تو پہلے پرابلم تو وہ ہیں، میکسیکو ان کا ٹریڈ پارٹنر ہے، میکسیکو کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب وہ کولمبیا کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کیوبا کو دے رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ اچھا میری ایک اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ماریا کورینا ہے جن کو نوبل پرائز ملا یہ اپوزیشن میں بھی ہیں، اور انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، اور ابھی ہم آف ایئر بھی بات کر رہے تھے کہ جو موجودہ نکولسن کے صدر تھے ان کو ڈکٹیٹرشپ کے تھرو جو ہے وہ آئے یا جس بھی طریقے سے آئے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ان کو یہ پرابلم ہے، اور وہاں کی حکومت جو عوام ہے وہ بھی ان سے خوش نہیں ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نوبل پرائز ان کو مل گیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کو سپورٹ دے کر پریزیڈنٹ شپ تک لانا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ان کو جو چاہیے وہ ان کو دلوانا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیل کے ذخائر جو ہے وہ اپنی طرف مطلب وہ اپنے ایجنڈے کے تھرو ان کو وہاں فٹ کروانا چاہتے ہیں۔ ماریا جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نا سمبلز کریٹ کرتا ہے، سمبلز اور ہوتے ہیں، کام دوسروں سے لیا جاتا ہے، تو یہ جو ماریا تھی یہ ایک سمبلز تھی، کام دیکھیں انہوں نے لینا انہی سے، اگر دوسروں سے لینا ہو تو دیکھیں کہ پچھلے سال انتخابات ہوئے اس میں سے گونزالیزا جو پریزیڈنٹ کے امیدوار اس نے 70% ووٹ لیے، لیکن یہ دھاندلی کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اس کو نہیں آنے دیا۔ تو اب سوال یہ ہے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو فارمر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو دوسری پارٹیاں ہیں جن کی اکثریت ہے ان سے کام لیتے ہیں، ان کو آگے آتے ہیں۔ یہاں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ مسٹیک کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ یہ ہے کہ وہ ٹرمپ کا ایک مزاج یہ ہے کہ وہ فوراً رزلٹ لینا چاہتے ہیں، اب فوراً اسی سسٹم کے اندر رزلٹ لینا چاہتے ہیں۔ نائب صدر کو دے دیا گیا، پھر ساتھ دھمکیاں لگا دی گئیں کہ آپ کریں ورنہ آپ کا انجام ہی بہت خراب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ٹرمپ بہت جلدی میں ہے، وہ جلد از جلد امریکی کمپنیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں جائیں،
ٹھیک ہے نہیں, وہاں تیل کے ایکسپلوریشن, انویسٹمنٹ اور وہ سارا کریں اور وہ تیل ہم لے کے آئیں. بظاہر یہ تیل کی جنگ ہے. اچھا یہ بتائیں, یہ تیل کی جنگ ہے یا پیٹرو ڈالر کا بھی انفلیشن جو جس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں پیٹرو ڈالر کے تھرو, اور 2018 میں وینزویلا کی طرف سے آیا تھا کہ ہم ڈالر میں جو ہے وہ اپنا تیل نہیں بیچیں گے بلکہ ہم جو ہے وہ رشین روبیل یا یون استعمال کر سکتے ہیں, ہم یو کے ڈالرز میں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں بٹ ہم جو ہے وہ US ڈالرز میں نہیں ایکسیپٹ کریں گے. سو کیا یہ ریجنل ٹریڈ روٹس جو ہیں اس پہ اپنی پاور جمانے کے لیے یہ اسٹریٹجیز اپناتا ہے؟ امریکہ کی لائف لائن اس کا ڈالر ہے, اور جو ڈالر کو تھریٹ کرے گا وہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ کرتا ہے, تو وہ اس کو کسی صورت برداشت نہیں کرتے. تو جو ملک ایسے آپ نے دیکھیں کہ انہوں نے جس ملک نے ایسے کام ہم نے دیکھا ایران, عراق, ہاں جہاں ہم نے یہ دیکھا. آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا اور امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے ایران سے تیل خریدا, آپ نے رشیا سے تیل خریدا, یہ مسئلہ ہے نا جی. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو جو باہمی تجارت ڈالر کے علاوہ کسی بھی صورت میں ہے, وہ بارٹر ٹریڈ ہے یا کوئی, وہ اس کو ایکسیپٹ. اچھا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ اگر ہم بات کریں, امریکہ نے ہمیشہ جو ہے اپنی اسٹریٹجیز میں یہ ان کی ڈاکٹرائن کے مطابق بھی ہے کہ انہوں نے تیل کا بہانہ بنا کے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے کسی نہ کسی ملک پہ حملہ کیا ہے. ایران, عراق, لیبیا, سب میں ہم نے یہی دیکھا کس طرح ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا کہہ کہ جی انہوں نے وہاں پہ حملہ کرایا, اموات ہوئی, لوگوں کو مارا, کسی نے کچھ نہیں پوچھا, بعد میں جی سوری کہہ دیا گیا. ہر بار سوری کہنے سے ہمارے جو ہیومینٹیرین گراؤنڈز ہیں, مانی ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوتی ہے, جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق, UN کاؤنسل کے مطابق آپ کسی ملک پر ایسے حملہ نہیں کر سکتے ہیں اور اسے جوابی حملہ کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے, وہ کہاں جاتے ہیں یہ ساری؟ دیکھیں یہ تو بالکل جو ہے نا, اب یہ ثابت ہو گیا ٹرمپ کے آنے کے بعد اور پیچھے 25 سالوں کی امریکہ کی جو اس کے ایکشنز ہیں کہ دنیا میں قاعدہ قانون کوئی نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بینس کا رواج ہے. دنیا ایک بار پھر اسی جگہ پہ آگے کھڑی ہے جہاں فرسٹ ورلڈ وار تھی, جہاں سیکنڈ ورلڈ وار تھی. دنیا تیسری عالمی جنگ کے ایک طرح کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے. کیوں امریکہ کو جو دیکھیں, امریکہ کو چیلنج کرنے کی صلاحیت کون رکھتا ہے؟ رشیا رکھتا ہے. ہاں, چائنا. رشیا کو پرووک کیا جا رہا ہے. دیکھیں اس کے رشین پریزیڈنٹ کے گھر پہ ڈرونز گئے ہیں, پہنچے ہیں. یہ ایک سمجھیں کہ ایک عالمی جنگ کا دہانا ہے, عالمی جنگ کا ایک بہت بڑا. آپ دیکھیں کہ ادھر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے تائیوان کی طرف. میں وہی ذکر کر رہا تھا کہ اب اگر اس وقت چائنیز سوشل میڈیا پہ سب سے جو بڑا وہ یہ ڈسکشن ہو رہا ہے, چائنیز کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ جو ہے اس کو اختیار ہے ونزویلا پہ قبضے تو پھر ہمیں تائیوان پہ ہمارا حق ہے, ہمارا حصہ تھا, تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ تو ایک پریشر پبلک کا چائنیز گورنمنٹ پہ پڑ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے یہ جو امریکہ نے روش اختیار, دیکھیں دنیا میں انسانی حقوق کی یہ جو ساری تھی ایک دوسری سالمیت کی, خود مختار کی, یہ بحثیں کہاں سے کریٹ ہوئیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد؟ یہ امریکہ سے کریٹ ہوئیں. ٹھیک ہے, امریکہ نے کہا کہ اب دنیا سامراجیت کے تحت اور نوآبادیت کے تحت نہیں چلے گی, کچھ مساوات کے اصولوں پہ چلے گی, انسانی حقوق کی آزادیوں پہ چلے گی. لیکن اس کا دڑن تختہ کس نے کیا؟ خود امریکہ نے کیا پچھلے 25 سالوں میں. عراق دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, یہ ابھی اسرائیل کو ہتھیار کون دیتا ہے؟ جیسے 1 لاکھ لوگ جو ہے بے گناہ مارے گئے, امریکہ دیتا ہے. فائنینشیل سپورٹ کون کھلا دیتا ہے. اب سجاد صاحب, کیا تجزیہ کاروں کی رائے ہے, کیا ایسے کوئی سچویشن پاسٹ میں سامنے آئی تھی اس طریقے سے کسی صدر کو اٹھا کر لے آنا, اب اس کو کس عدالت میں پیش کیا جائے گا, کیا مقدمہ چلے گا, کیا ہوگا؟ دیکھیں امریکہ کے اندر جس طرح ایک نیشنل سیکیورٹی کا ان کا بھی پیراڈائم ہے نا, وہاں انصاف کے قوانین اور طور طریقے خاصے بدل جاتے ہیں. اب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے ایک کوئی میاں بیوی ہیں, ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ سازش میں شریک تھے امریکہ کے اندر منشیات بھیجنے میں, اب وہ گواہ تو دیکھیں امریکہ کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پیسے کا اور جو شہریت کا, نیشنلٹی کا لالچ دے کے وہ خریدے جاتے ہیں. امریکی انٹیلیجنس ایجنسیاں خریدتی ہیں اور وہ بیان دے دیں گی. ٹھیک ہے نہیں. اب لیکن سوال یہ کہ دنیا تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی نا, ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں, دنیا کو یہ بھی پتہ ہے, مطلب آپ خود امریکہ کی اور UN کی جو ڈرگ ٹریفکنگ رپورٹس دیکھ لیں, اس میں دیکھ لیں ونزویلا کہاں پہ کھڑا ہے, اس میں تو ونزویلا نہیں ہے. ونزویلا ایک روٹ ہے. روٹ کو دیکھیں تو افغانستان سب سے بڑا اوپیم کا ہے. ٹھیک ہے نہیں. افغانستان پہ جب حملہ کیا تو دہشت گردی کی بنیاد پہ جو ادھر کیا نا 9/11 بنیاد پہ, اس کو تو نہیں کیا, اس پہ ڈرگ ٹریفکنگ پہ تو نہیں کیا. اور پھر یہ کہ ڈرگ ٹریفکنگ جب امریکی یہاں پہ بیٹھے رہے تب بھی کنٹرول نہیں ہوئی. اسی طرح افغانستان کے اندر اوپیم کاسٹ ہوتی رہی, اسی طرح ڈرگ ٹریفکنگ. میں ٹائم میگزین میں پڑھ رہا تھا کہ $27 بلین کا جو افغانستان سے جو ہے وہ جو
जाती है ड्रग्स, उनकी इंटरनेशनल वैल्यू बनती है मार्केट के अंदर जाकर। अच्छा, ये मोनोपली क्या हो सकती है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने हमेशा दूसरों ममालिक की हुकूमत में, उनके कवानीन में जो है दखल अंदाजी की कोशिश की है, हमेशा हमने हिस्ट्री में भी ये देखा है, ठीक है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि वो ख़ुद को सेव करने के लिए उनके ऑयल रिजर्व्स भी यूज़ कर रहे हैं। क्या लोगों को ये नज़र नहीं आता है कि मतलब अमेरिका जो है अपने मफाद के लिए सब कुछ करता है, ना कि किसी और के लोगों के लिए उनका ख्याल रखने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कि जी उनकी डेमोक्रेटिक जो वो है वो गलत है, इसलिए हम उनके हुकूमत जो है संभालने के लिए ये कर रहे हैं ताकि हम अच्छे इक़दाम कर सकें। तो ये लोगों को तो नज़र आता है, तो कब तक बेवकूफ़ बना सकता है? बड़ा अच्छा है यही प्रॉब्लम जो है वो अमेरिका को समझने चाहिए। देखिए, रोजवेल्ट जैसे प्रेसिडेंट जो थे जिन्होंने अमेरिका का एक इमेज बनाया आलमी सतह जी, उस इमेज को जो है वो बाद के जो पिछले 25-30 साल के अंदर जो अमेरिका के सदूर आए हैं या अमेरिका के जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने बिल्कुल मलियामेट करके रख दिया। दुनिया में देखे ना, जब ये इंफॉर्मेशन का दौर है तो इमेज का दौर है ना, कि आपका परसेप्शन क्या है और इमेज क्या है। अमेरिका का इमेज जो है वो दुनिया में एक डिक्टेटर का है, दुनिया के अंदर एक नए जो उभरता हुआ है जो है वो जो पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करना चाह रहा है, ठीक है नहीं, वो है, ठीक है कि नहीं। वो वहाँ जो है जब उसका अपना मफाद होता है तो जो डिक्टेटर होते हैं वो उसके फ्रेंड होते हैं, जब मफाद नहीं होता तो जो है वो जमहूरियत पसंद भी जो अपने मुल्कों के जमहूरी लीडर होते हैं वो भी उसके दुश्मन होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बड़ा मसला है, तो उसका परसेप्शन टोटल उलट हो गया, तो सजाद साहब अमेरिका को बहुत लॉस हो रहा है। इसमें अब पाकिस्तान का क्या किरदार होगा? क्या ये मामला यूनाइटेड नेशन में जाएगा? पाकिस्तान मतलब क्या करेगा? हमारी फॉरेन अफेयर जो है वो इस हवाले से क्या सोचती है? देखें, पाकिस्तान आपको पता है कि सलामती कौंसिल का इस वक्त गैर मुस्तकिल रुकन है। सलामती कौंसिल के अंदर कल ये बहस हुई और उस बहस में पाकिस्तान ने बहुत मोहतात जो है वो तर्ज अमल दिया, यानी उसने इसको आलमी असूलों को तो खिलाफ कहा है लेकिन अमेरिका की मजम्मत नहीं की। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट है और डिप्लोमेटिक रास्ता है इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ना बहुत मोहतात है इस हवाले से। दूसरे की जंग को अपने घर भी नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही जो आलमी अक़दार है उसकी भी खिलाफ वर्जी नहीं चाहते। दूसरी तरफ आप देखेंगे बीजिंग के अंदर जो हमारे वज़ीर ख़ारजा और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार जो है वहाँ पे किया है। और पाकिस्तान देखें कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें दूसरों की तो अपने गले नहीं डालनी चाहिए, दूसरों की जंग अपने घर और फिर हमारे यहाँ पहले ही खत्ते के हालात नाजुक हैं। सर हमने पहले भी जो जंगें डाली वो दूसरों की थी, और हाँ, लेकिन फिर भी हमारी इस वक्त इकोनॉमी जो है अगर वो थोड़ी सी बेहतर सिम्त की तरफ हो रही है तो हमें जो है वो छलांग नहीं लगानी चाहिए। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हमें मेजर करके काउंट करके आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की तरफ जाना चाह रही हूँ, अगर एनर्जी ट्रेड इन सारे रूट्स पे लेट्स सपोज अमेरिका दोबारा जो है वो स्ट्रेटेजिकली हावी हो जाता है तो फिर कितने खतरात जो हैं वो लाहक है। फिर वो कहीं पे भी जाके कोई भी फड्डा खोल लेंगे, जंग खोल लेंगे, किसी पे भी हमला बोल देंगे, दावा बोल देंगे, कोई उनका कुछ नहीं कर सकेगा। ये तो एक तरह से मॉडर्न टेररिज्म ही हुई ना। देखिए, ये तो स्टेट टेररिज्म की बातें हो रही है ना। ये जो कुछ वेनेजुएला में अमेरिका ने की है ये दूसरी लफ्जों में एक स्टेट टेररिज्म है। बिल्कुल, कि आप जाएं किसी मुल्क के सदर को जो है वो चाहे वहाँ का हो भी नुमाइंदा ना भी हो तो तब भी उस मुल्क का अंदरूनी मसला होता है, ये दूसरे स्टेट का मसला नहीं होता उस तरह। तो ये एक स्टेट टेररिज्म तो उन्होंने कर दिया है। लेकिन सवाल दूसरा ये है कि रशिया और चाइना का अब जो है वो क्या होता है? क्या रशिया इसके हमले के बाद यूक्रेन की को पूरी फोर्स से अटैक करके उस पर कब्जा कर सकता है? क्या चीन जो है वो ताइवान की तरफ जो है वो मूवमेंट करेगा? तो ये इस सवालों का जवाब बड़ा अहम है और दो टोक इसलिए इसका जवाब नहीं हो सकता कि देखें ट्रंप जो है वो तो दुनिया को उकसा रहे हैं आलमी जंग की तरफ, वो बिल्कुल उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो अब जो है वो प्यूटन जो है वो एक बहुत ज़ीरक आदमी है। चीन जो है वो एक बहुत दूर की सोच रहा है, अंदर 20-30 साल की सोच रहा है, वो कल की नहीं सोच रहा। क्योंकि ट्रंप को जो है ना सिर्फ कल की फिक्र है और अपने स्टेनोर की फिक्र है जो इस वक्त है। तो अब ये है कि ये काम खुद अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस है, उसको करना है, उसको देखना है अपने मुंतखब नुमाइंदे की, हाँ, उनको खुद बताना है कि आया वो इस पे पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसमें से जो अभी सवाल पैदा होता है कि क्या वेनेजुएला की जो सिचुएशन है वो मज़ीद अलार्मिंग होने से ये खदशा जाहिर कर रही है कि अब खित्ते में बदअमनी मज़ीद बढ़ सकती है। बिल्कुल जी, एक वक्फा शामिल करते हैं, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, हमारे साथ रहिए।
کہ کیسے آج کل جدید دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی ہے اور اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شانہ بشانہ کھڑی ہیں. خواتین کاروبار کیسے چلاتی ہیں, کن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کیا مددگار ثابت ہوتی ہے تو کس طرح ہو سکتی ہے, ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ایسا با اثر کاروباری شخصیت جو سماجی کارکن بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور خواتین کے بااختیار بنانے, ان کو ایک عزم حوصلہ دلانے, ان کی قیادت کی تربیت کرنے میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے سرگرم رہتی ہیں. آئیے جی آپ کو ملواتے ہیں رابعہ راحیل سے. السلام علیکم میڈم. السلام علیکم میڈم, آپ انٹیریئر ڈیزائنر بھی ہیں, آپ جو ہے وہ خواتین کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں, ویلفیئر کمیٹی چلاتی ہیں, ICCI اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ بھی منسلک ہیں. یہ بتائیے, ایک تو یہ ایک خاتون ہونے کی فیملی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے بیلنس کرنا ورک لائف میں, کریئر میں, اور پھر اتنی ساری ذمہ داریاں ایک ساتھ چلانے میں؟ دیکھیں, یہ تو بڑا آپ کا ایک ایسا اوتھینٹک کوشچن ہے کہ جو کہ نارملی لوگ جب ایک سکسیزفل خاتون کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کا یہی کوشچن ہوتا ہے, کیونکہ خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو, فیملی کو, بچوں کو, کاروبار کو کیسے لے کے چلیں. تو میرا ہمیشہ سے ایک اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اپنا پیشن جب آپ کا یہ ہوتا ہے تو آپ ہر چیز کو مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی فیملی سب سے پہلے ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی سپورٹ سے ہی آپ سب سے پہلے باہر نکلی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ٹائم دینا ہے. اس کے بعد آپ کا جو کام ہے ان چیزوں کو آپ چیک اینڈ بیلنس کر کے اپنے ٹائمنگز کو اور اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کریں, آپ کی پریورٹیز کیا ہیں, واٹ از یور پریورٹیز. تو جب آپ اپنی پریورٹیز کو دیکھتے ہیں, اپنے پیشن کو دیکھتے ہیں اور اپنے کام کو دیکھتے ہیں تو آپ ہر چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. اور میرا ہمیشہ سے, کیونکہ میں ہمیشہ سے بہت زیادہ اوور ہائپر شاید بچپن سے رہی, اور مجھے سب یہ کہتے تھے تم ایٹ اے ٹائم کتنی ملٹی ٹاسک کرو کہ تم بہت چیزیں اکٹھی کر لیتی ہو. تو مجھے وہ شاید بچپن سے ایک لگن بھی تھی, شوق بھی تھا, اور وہی چیز جب میں بڑی ہوئی, کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ بچپن سے بچوں کو ڈفرینٹ ٹاسکنگ پہ ان کو اجازت دیتے ہیں پیرنٹس, تو وہ پھر جب بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ ہر ٹاسک کو بہت اچھے طریقے سے کوپ اپ کر سکتے ہیں. تو دس از دا تھنگ. اچھا, ویسے میں ایک چیز اس دن دیکھ رہی تھی نجم, نو آفینس ٹو یو, بٹ اس میں یہ ہے کہ جی خواتین میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اتنی قابلیت کے ساتھ بہت سارے ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں, جبکہ مرد حضرات اگر فون میں لگے تو آپ کی بات بھی ٹھیک سے نہیں سن سکتے. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, بالکل کہہ رہی ہیں. اچھا رابعہ صاحبہ, واز اٹ ڈیفیکلٹ فار یو ٹو اسٹارٹ اے بزنس؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو مجھے پرابلم آئی ہے, میں کیونکہ باہر سے میں نے اپنی کوالیفیکیشن لی تھی دبئی سے, آئی ایم کوالیفائڈ ڈیزائنر فرام چیلسی یونیورسٹی, تو میں نے اپنا اسٹارٹ ہی وہاں سے لیا. تو جب آئی کیم ٹو پاکستان مجھے بہت زیادہ جو ڈیفیکلٹیز آئی لوگوں کی مینٹالٹی کی, لوگوں کے ساتھ جو ماحول میں, ہاں جی, اور اس کے اندر کمٹمنٹ, سب سے زیادہ جو کمٹمنٹ, اور فائنینشلی مینس کہ اگر آپ اپنا کام دے رہے ہیں تو لوگوں سے پیسہ کیسے نکلوانا ہے. تو لوگ ایز اے فیمیل آپ کو فار گرانٹیڈ بہت زیادہ لیتے ہیں, اور آپ کو بلا لیا, سائٹ دکھا دی, میم ہم آپ کو کل بتائیں گے. اب ہمیں آئیڈیا دیتے تھے کہ جو اسٹارٹ اپ پہ ہوتی ہیں خواتین, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کام مل جائے, چلو ہو سکتا ہے وہ ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم اپنا ٹائم بھی دے دیں. تو یہاں پہ مس کمٹمنٹ, اور دوسرا فار گرانٹیڈ لینا میری فیلڈ سے ریلیٹڈ, کیونکہ دیکھیں اٹس اے انٹیریئر ڈیزائننگ فیلڈ, تو اس میں لیبر زیادہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. مجھے سب سے زیادہ جو پرابلم آیا وہ لیبر کے ساتھ آیا ہے. اسٹل میں ابھی بھی کہوں گی کہ اتنے سالوں کے بعد میں آج بھی اس کو. So how you all cope up with that? اچھا, اس میں ایک چیز میں کہوں گی کہ میرا جو پیچھے میری سپورٹ تھی, ہی واز مائی ہسبینڈ. اینڈ مائی ہسبینڈ ہی واز لائک کہ مطلب تم نا ابھی تھوڑا سا بندوں کو نہیں جان رہی, یا تو ان کو اسٹڈی کرو. تو میں نے NLP کاؤنسلنگ کو اسٹڈی کیا تاکہ میں لوگوں کی ریکی کر سکوں, ان کو اسٹڈی کر سکوں, مجھے پتہ چل سکے ان کی باڈی لینگویج سے کہ رادر دیٹ پرسن از سیریس اور ناٹ. اگر تو یہ سیریس ہے تو مجھے اپنا ٹائم دینا ہے, اور اگر نہیں ہے تو مجھے نہیں دینا. اب کیا ہوا کہ ایک ٹائم کے بعد میرے ہسبینڈ نے ہی سیڈ کہ فائنینشلی جو ایشوز ہیں وہ میں ریزالو کروں گا, آپ فائنینس میں نہیں آئیں گی. تو دیکھیں, خواتین بہت سی یہاں پہ مجھے کہیں گی کہ جی ان کے ساتھ سم ٹائم سنگل وومن بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ جی مرد ہی ساتھ ہوگا تو آپ چلیں گی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو نیڈ سم مین, آپ کے ساتھ ایک بندے کو ہونا بہت ضروری ہے. اگر لیٹس سپوز کسی مرد کا سربراہ, گھر کا سربراہ مرد ہے ہی نہیں, مطلب سپوز اس فیملی میں گھر پر کوئی مرد ہی نہیں ہے. اب جیسے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں, ون آف مائی فرینڈ واز رینٹنگ اے ہاؤس, ٹھیک ہے, اور وہ اسلام آباد میں اکیلی ہیں,
وہ جاب کرتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, اپنے گھر والوں کی خود کفیل بھی وہ ہیں کیونکہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, باقی سارے بہن بھائی ان کے چھوٹے ہیں. اب ایسی بندی کو وہ گھر نہیں دے رہے ہیں, وہ بیچارہ در بدر کی ٹوکری کھا رہی ہیں کہ جی اگر آپ کا گھر پہ مرد ہوگا تو ہم آپ کو رینٹ دیں گے. تو اب یہ مینٹیلٹی ہم کیسے یہ ختم کریں گے کہ اگر نہیں ہے ایک گھر کا سربراہ مرد تو پھر کیا کریں؟ دیکھیں اس میں عورت کے لیے اپنے آپ کی خود اعتمادی بہت ضروری ہے کہ اگر وہ خود اپنے اوپر اتنا وہ اعتماد رکھتی ہے نا کہ وہ بات کر سکتی ہے. آج میں 100 بندوں میں اکیلی بھی بیٹھ کے بات کر سکتی ہوں. آئی نو کہ آپ کی بات میں نا جو بات کرنے کا ایک طریقہ, آپ کا ایک اپنا جو کہتے ہیں نا کہ اندر کی ایک جستجو یا آپ کے اندر کی جو سوچ یا آپ کی کوئی خلا ہے اگر آپ کے اندر, تو اس کو پورا کیسے کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹرونگ رکھنا ہے. کیونکہ یہاں پہ دیکھیں میل ڈومیننٹ لوگ تو ہیں ہماری کنٹری بیسیکلی سوسائٹی, یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو نہیں چلنے دیتے ہیں. ایون دو کہ وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں کہ خواتین ابھی بھی بہت پیچھے ہیں, کیونکہ یہاں پہ مردوں کی جو سوچ ہے اس کو آپ نہیں ہٹا سکتے. لیکن خواتین الحمدللہ پھر بھی بہت آگے جا رہی ہیں اپنی ہمت کی وجہ سے, اپنے کوالیفیکیشن کی وجہ سے. دیکھیں پڑھنا بہت ضروری ہے, اسٹڈیز از ویری امپورٹنٹ فار دا لیڈیز, کہ پہلے وہ پڑھیں. اپنی خواتین پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو گھروں سے سب سے پہلے ان کو خود اعتمادی دیں, ان کو اپنے گھروں میں کانفیڈنس دیں, ان کو اس لیول تک لے کے جائیں کہ وہ جب دنیا کے سامنے جائیں اکیلی تو وہ فیس کر سکیں. تو دس از دا مین پوائنٹ. سو رابعہ صاحبہ, آپ ڈفرینٹ چیمبرز کے ساتھ منسلک ہیں, آپ نے تھرو بزنس کمیونٹی کیا ایسے انیشیٹو لیے ہیں جو خواتین کو انٹرپرینورشپ کی طرف لانے میں اہم کردار ادا کریں, اور جو آلریڈی بزنس ویمن ہیں ان کی بہتری کے لیے کیا آپ کی طرف سے انیشیٹوز لیے گئے ہیں؟ دیکھیں بی ایز انٹیریئر میں لائک اٹس اے پلیٹ فارم لائک انٹیریئر ڈیزائننگ پلیٹ فارم. تو اس کے اندر ہماری بہت سے ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم جب 3Ds بناتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اپنے ساتھ ہم جوڑتے ہیں, اور ان کو جب ہم بتاتے ہیں کہ لائک اس میں چھوٹے چھوٹے آئٹمز ہوتے ہیں, جیسے ڈیکور آئٹم آ گیا, اس کے اندر پینٹنگز آ گئی, آپ کے کوشنز آ گئے, آپ کے بیڈ کورز آ گئے. گھر میں آپ سے مطلب آپ دیکھیں ڈیکور آئٹمس میں بہت سی چیزیں جو کہ خواتین اس وقت لوکل گھر میں بنا رہی ہیں, لوکل برانڈز ہیں اور چھوٹے بزنس ہیں. تو میں اس میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ ان خواتین کو اپنے ساتھ کولیبریٹ کروں اور ان کی اس پروڈکٹ کو اپنے 3Ds میں لگا کے اور ان کو میں کلائنٹ کو دوں. اور جب کلائنٹ 3D دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میم یہ والا جو آئٹم ہے یہ ہمیں کہاں سے ملے گا, تو ہم ان کو ان کے ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا جو لنک ہے آپ ان کو فالو کر لیں, نہیں تو ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. جب ہماری ایگزیکیوشن آتی ہے تو ہم ان خواتین سے ہی پرچیزنگ کرتے ہیں رادر دین کہ میں برانڈز پہ جاؤں. اچھا یہ بتائیں کہ خواتین آپ گراؤنڈز پہ دیکھتی ہیں, ظاہر خواتین کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ الیک سلیک رہتی ہے, یہ بتائیں کہ کیا چیلنجز جو ہیں وہ بیسکلی فیس کرنی پڑتی ہیں ایک خاتون کو جب وہ گھر سے نکل کے اپنا بزنس کرنا چاہیں؟ کہ خواتین کو موسٹلی ملتا ہے کہ جی آپ جاب تو کر سکتی لیکن آپ بزنس نہیں کر سکتی, آپ کا بزنس مائنڈ نہیں ہے, اس میں فائنانسز انوالو ہوتی ہیں, آپ کو تو میتھس بھی نہیں آتی ہیں. سو کیا ریالٹیز ہوتی ہیں, کیا چیلنجز ہوتے ہیں جو ایک خاتون کو طے کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب فائنینشلی چیزیں اور مورل سپورٹ جب خواتین کو نہیں ملتی نا تو عورت لٹرلی وہ آگے نہیں جا سکتی. سب سے بڑا پرابلم ہی آپ کا, دیکھیں باہر سے آپ کو بہت سم ٹائم اپریسیشن بھی مل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ اتنی اپریسیشن لے کے جب گھر آتی ہے نا تو اس کو اگر اپنے گھر سے اپریسیشن نہیں مل رہی ہو, چاہے وہ ماں باپ بہن بھائی خاوند کوئی بھی ہو سکتا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ شروعات آپ کی گھر سے. اگر آپ کو گھر سے بیک اپ ہے اور آپ کو مورل سپورٹ مل رہی ہے نا تو باہر کا کوئی بندہ آپ کو توڑ نہیں سکتا. آپ کو کوئی خاتون جو ہے وہ کہیں 100 کیا کروڑ لوگوں میں بھی کھڑی ہو کے لڑ لے گی, لیکن وہ اپنے گھر سے نہیں لڑ سکتی. تو جب وہ گھر سے ٹوٹی ہوئی نکلے گی نا تو وہ باہر جا کے کبھی بھی اس پلیٹ فارم کو ون نہیں کر سکتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے گھر سے خواتین کو جب وہ جاتی ہیں تو ان کو سپورٹ کریں. جب وہ کام کر ہی رہی ہیں اور آپ کے شانہ بشانہ مردوں کے چل رہی ہیں اور آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں نا, تو آپ ان کو چلنے دیں. اور ان کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ ان کو کہیں پرابلمز آ رہی ہیں تو آپ جو فیملی ممبرز ہیں وہ ان کے ساتھ بتائیں کہ وی آر اسٹینڈنگ, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی ہماری خاتون کو باہر کوئی کچھ بھی کہے گا تو ایک کال کے اوپر
ہم وہاں پہ پہنچ بھی سکتے ہیں. تو اس عورت کو جو یہ سپورٹ مل رہی ہوتی نا, تو وہ باہر جا کے بھی ایک آئرن لیڈی شو کرتی ہے, اور ایک آئرن لیڈی جو باہر گھر میں شو کر رہی ہے اور وہ باہر جا کے اگر وہ ٹوٹی ہوئی ہے, تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اور آپ کا مورل سپورٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ. اور فائنینشلی سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ بھی یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب تم بزنس کر رہی ہو تو اپنے پیسے خود لگاؤ, ہمارے پاس تو نہیں ہے. سم ٹائم میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کافی خواتین نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح میں نہیں لکھوایا تھا تمہارے سے کہ ہم تمہارا بزنس سٹارٹ کریں, جاؤ اپنے پیرنٹس سے کہو کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں. تو ایسی خواتین چیلنج لے رہی ہیں, اور الحمدللہ بہت سی ایسی میں نے سکسیسفل خواتین دیکھی ہیں جو کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے چیلنج لے کے ہم گھروں سے نکلی ہیں, اور ہم نے بہت تھوڑے پیسوں میں اور ہم نے اس بزنس کو آگے لے کر آئی ہیں. بیکاز آف دا سوشل میڈیا آپ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ کہ آپ نے اگر سوشل میڈیا اسٹرانگ کر لیا ہے اور آپ کا پروڈکٹ از گڈ, وہ خود بولے گا, وہ خود چلے گا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں برکت بھی دے گا, اور لوگ آپ کے ساتھ خود کنیکٹ بھی ہوں گے. ڈیفینیٹلی. آپ مختلف یونیورسٹیز میں آپ کی تصاویر دیکھ رہا ہوں, آپ جا کے لیکچرز دے رہی ہیں ڈفرینٹ, بیکاز یو آر موٹیویشنل اسپیکر ایز ویل, وہ آپ کے بولنے سے آڈینس کو ہمارا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کی ہماری جین زی کی بات کی جاتی ہے, جین الفا کی بات کی جاتی ہے, ان کے آتے ہوئے ایڈوانس جس طریقے سے ہماری ٹیکنالوجی ہوتی جا رہی ہے, کون سی ایسی بزنس اپرچونیٹیز ہیں جو آپ پاکستان سے ہٹ کر سکتے ہیں؟ بیکاز آل اراؤنڈ دا ورلڈ آپ اب تو کھیل سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جینزیز جو ہیں ان کے پاس سب سے بڑا پلیٹ فارم وہی والی اے آئی آ گیا ان کے پاس, اور اس سے وہ بہت کچھ پلس نیگیٹو اینڈ پازیٹیو دونوں امپیکٹس ان کے اوپر ہیں اس وقت. تو اس پہ ان کے لیے سب سے اچھی چیز کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں, کہ ان میں دیکھیں انفلوئنسز بہت زیادہ آ گئے ہیں اگر آپ دیکھیں تو. لیکن انفلوئنسز میں ہمیشہ بات یہ کرتی ہوں بچوں سے بھی کہ دیکھیں انفلوئنس کرنا پازیٹیوٹی کو, وہ زیادہ میرے خیال سے کہ اچھائی کو جب آپ پھیلا رہے ہیں تو وہ اچھائی ہی پھیلے گی, آپ برائی کو پھیلائیں گے تو برائی ہی پھیلے گی. ہمارے ملک میں اگر خواتین, جیسے کہ دیکھیں میں کہوں کہ مجھے اگر اے آئی کو یوز کرنا ہے تو میں 10-15 خواتین ہیں میرے سامنے جنہوں نے ابھی سٹارٹ کیا اپنا بزنس, and they are not good in social media. تو میں ان کو گائیڈ ضرور کروں گی کہ اے آئی از ود یو, یو ڈونٹ نیڈ اینی ون. آپ ان کو بتائیں, وہ آپ کی سوشل اسٹریٹجیز چیزیں سب کچھ آپ کو نکال کے اس میں آپ کو ڈیٹیلز دیں گے. اب فار ایگزامپل اگر ایک خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ میں آئی ٹی میں آنا چاہ رہی ہوں اور میں اس میں کچھ کام کرنا, تو آپ سافٹ ویئرس, ایسی ایپس جو کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے, ایپس کی جو کہ ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ اس وقت, کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل بچوں میں بہت زیادہ سوسائڈ اٹیمپٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ڈرگز بہت زیادہ آ گئی ہیں. تو یہ دو چیزوں کے لیے اگر ہم بچوں کو اے آئی کے اندر بھی بچے نا, اس میں سے میں نے کافی لوگوں نے کہا جی ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت سے بچے ایسے ملے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا آج کل کہ ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھو آپ نے سولوشنز دینے ہیں. آپ یہ دیکھو کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے 4 فرینڈز ایک پرابلم میں آ رہے ہیں, تو وہ کہاں پرابلم میں آ رہے ہیں, تو آپ اس بزنس کو ایسا سٹارٹ لے سکتے کہ سولوشنز ڈھونڈو. سولوشن از لائک کہ ابھی ہر بندہ ہر چیز کا سولوشن ایزی کر رہا ہے, کہ آپ کا آپ دیکھیں ان ڈرائیو آ گئی تو کیا آپ کے فوڈ آپ کا گھر میں آ رہا ہے, ہر چیز گھر میں بیٹھے آپ کو مل رہی ہے. تو آپ نے کون سا پروڈکٹ, کون سی ایسی چیز جو کہ ہمارے لوگوں میں اور پرابلم بچوں میں آ رہی ہے, اس میں کیا ہے, اس میں بچوں کی آپ کی ہم سوال کرنا چاہیں گے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی بیڈ ایکسپیرینسز اینڈ دی فیلیئرز. بیڈ ایکسپیرینس دیکھیں وہ کیسے آپ کو ہٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد ایک بزنس اونر جو ہے, کیونکہ مردوں کو تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جب آپ نے فیلئر آیا ہے تو آپ نے تو چلتے رہنا ہے, اور ان کو تو کرنا بھی پڑتا ہے ایک معاشرتی لحاظ سے, لیکن خاتون کے اوپر کوئی ضروری ذمہ داری نہیں ہے. جی ایسے ہی اس نے کرنا ہے, اپنی ول سے کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور اگر اس کو فیلئر فیس کرنا پڑ رہا ہے, وہاں پر ہارٹ بریک ہوتا ہے, پھر آپ دوبارہ سے کیسے کوپ اپ کریں؟ دیکھیں کوپ اپ کرنے کے لیے وہی ہے کہ ہمارے میں بہت سے پلیٹ فارم ہیں. سوشل میڈیا میں نے وہیں بات کی کہ وہاں پہ ایسی خواتین ہیں جو مینٹورشپ دے رہے ہیں. ہم لوگ ایسی خواتین کو, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ آئیں اور آپ کو ہم گائیڈ کریں گے. آپ نے ایکسپیرینس خواتین کے تجربے سے چیزوں کو سیکھیں, اور ٹوٹ کے ہی آپ جڑتے ہیں. جو ہیرا ہے وہ بھی تراشا جاتا ہے تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں. اگر چیخ میں آپ گر گئے اور رو لیے تو آپ تو پیچھے گر جائیں گے, پھر فیلئر ہی ہے, پھر آپ کا سٹاپ ہے. اگر آپ نے کہا ہے کہ میں نے نہیں رکنا اور جب چیخ نکل کے پھر میں نے شائن کرنا ہے, تو اٹ جسٹ لائک کہ جب آپ کو نا رگڑا لگتا ہے آپ کو, تو پھر آپ شائن, آپ کے اندر جو ہے نا ایک برائٹنس آتی ہے. تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ فیلئر ہر چیز میں ہے. سٹارٹ میں تو دیکھیں 2-3 سال سٹرگلنگ ہے, بالکل ایسے ہی ہر چیز اس میں آپ نے کوپ اپ یہ کرنا
کرنا ہے کہ آپ نے اس ایکسپیرینس کو لے کے, بیڈ ایکسپیرینس کو لے کے اس کو گڈ ایکسپیرینس میں کنورٹ کیسے کرنا ہے, کہ اس کو لے کے لگن, بیڈ ایکسپیرینس سے لرن کر کے سیکھ کے اس کو گڈ میں. دیکھیں جب تک آپ کو بیڈ نہیں ملے گا ایکسپیرینس, آپ گڈ میں کیسے, آپ سکسیسفل کیسے ہوں گے. اٹس ناٹ ایزی. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے سے یہاں پہ اگر ہم ایک مہینے میں ہم نے ایک پیج بنا لیا ہے, ہم نے ایک پروڈکٹ بنا لیا, تو 25 سال کی خاتون جو کہ سکسیسفل ہے ہم اس تک بیٹھ سکتے. اور آج کل ایسا ہے, شارٹ کٹس بہت زیادہ ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پلیز شارٹ کٹ سے نکلیں, تھوڑا اسٹرگل کریں, سلولی اینڈ گریجولی بزنس چلتا ہے. اور آپ جلدی ٹوٹ جاتے ہیں, آپ جلدی. بزنس کے لیے جاب کرنا ضروری ہے کیا؟ جی میں بالکل اس سے ایگری کرتی ہوں. میں ایگری کرتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ آج کل جابس کو لوگ کنڈیم کریں کہ جابس نہ کریں, بچوں کو بھی کہا جا رہا ہے. میرا اپنا بیٹا ہے ماشاءاللہ, اس کو میں نے جاب بھی کرائی اور 2 دفعہ ابھی تک سٹل ہی, مطلب اس کے میں نے بزنس پلیٹ فارم بھی دیا ہوا ہے اس کو, لیکن ابھی بھی سٹل ہی از ورکنگ. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو کہا کہ جو لوپ ہولز اور جو انڈر دا ٹیبل چیزیں تم سمجھ جاؤ گے نا جاب میں, اسٹریٹ اسمارٹنس, ہاں جی, وہ تم بعد میں جب بزنس کرو گے تمہیں یہ پرابلم نہیں ہوگا. میں نے ایکسپوجر سے جو چیزیں انسان کو ملتی ہے, ایکسپیرینس سے, وہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے. دیکھیں میں نے جاب نہیں کی, میں آپ کو بتاؤں میرے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ میں آج بھی کہیں نہ کہیں مار کھا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے جاب نہیں کی. تو میں بزنس میں تو آ گئی ہوں, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا کیا پرابلمز ہیں, ابھی تک میرا یہ ایشو چل رہا ہے. تو میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں کہ جاب کرنا از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کی ہے, آپ سمجھیں انٹرنشپ, اور وہ آپ نے کر لی, جب آپ اس تک پورا آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے, پھر جب آپ اپنے بزنس میں آتے ہیں نا تو آپ کا فیلئر کے چانسز کم ہیں. اگر آپ نے اپنے والد صاحب کی کمپنی بھی جوائن کرنی ہے بینگ اے باس, تو اس سے پہلے آپ کو ان کے ساتھ بھی جاب پہ رہنا چاہیے ہے تاکہ. اچھا میں پیرنٹنگ کے والد صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں. یہ تو ساری ہم نے وہ چیزیں کر لی جو آپ کے کریئر سے منسلک ہیں, جو آپ باہر جا کے لوگوں کو موٹیویشن دیتی ہیں, ان کی زندگی سنوارنے کے لیے کرتی ہیں. اپنے بچوں پہ, کیونکہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, بچے فونز کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, زیادہ ہی روبوٹک مشینی ہو گئی ہے. بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے, اور آپ اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ ان کو کوالٹی ٹائم بھی آپ کو دینا پڑتا ہے, ان کی ضروریات بھی پوری کرنی پڑتی ہے, ان کو کھانا بھی ظاہر ہے, ان کے ساتھ کھانا بھی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی کوالٹی ٹائم ہوتا ہے. اس کے دوران میں آپ کا باہر بھی سب کچھ مینیج کرتی ہے. سو پیرنٹنگ کی کچھ ایڈوائزز جو آپ دینا چاہتی ہیں ان خواتین کو جو ورکنگ وومن ہیں. کلوز ٹو مائی ہارٹ یہ جو کوشچن آپ نے کیا ہے, میں آج کل اس پہ بڑا فوکس کر رہی ہوں, کیونکہ یہاں پہ اس وقت ہمارے معاشرے میں کیا پوری دنیا میں بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ ان کی ایفیلیشن بہت کم ہو چکی ہے بیکاز آف دس موبائل اینڈ سوشل میڈیا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ انہوں نے ملازموں پہ اپنے بچے چھوڑ دیے ہیں. تو میں ہمیشہ ان لوگوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ آج آپ یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری سن نہیں رہا, تو آپ نے کتنا ٹائم اس کو دیا ہے, تو پلیز آپ اپنے بچوں کو پہلے پریورٹی دیں. دیکھیں 6 سال تک تو ایٹ لیسٹ اس کو ٹائم دیں نا. 6 سال میں اگر ایک خاتون کام نہیں بھی کرے گی, اگر کر بھی رہی ہے کوئی پارٹ ٹائم, آج کل تو ورک فرام ہوم بھی ہو رہا ہے, تو آپ کے بچوں کو آگے کا جو معاشرہ ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل کی جو منٹالٹی باہر آنے والی ہے نا آگے, تو وہ آپ کو ملازموں کی منٹالٹی ملنے والی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ میجورٹی بچہ ملازموں میں پل رہا ہے, پیرنٹس کے ساتھ اس کا ٹائم انٹریکشن ہے ہی نہیں. تو جب تک آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کوالٹی ٹائم نہیں دیں گے, اٹس ناٹ منی کہ آپ پیسہ بھی دے رہے ہیں, آپ ہر چیز دے رہے ہیں, لیکن آپ ان کو مٹیریلسٹک ایک روبوٹک انسان بنا رہے ہیں, جن کے اندر نہ سونے کا نوالا دے رہے ہیں. وہ ایک انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے احترام چیزیں اور ہماری جو آپ کلچر تھا وہ سب ختم ہو گیا. ہمارے بچوں کو کارٹونز پہ لگا دیا گیا. تو پلیز کارٹونز, جنک اور یہ ان چیزوں سے بچوں کو دور کریں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ پیرنٹس کے ہاتھ میں ہے. اسکولز, کالج, یونیورسٹی بعد میں آتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ 3 سال تک تو ماں کا فرض ہے, اور 6 سال تک دونوں پیرنٹس, بلکہ دونوں کا ہی فرض ہے. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب اسکولنگ آ جاتی ہے تو آپ بچہ گھر آ رہا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ کس سے مل کر آ رہا ہے, وہ کیوں ڈپریشن میں ہے, کیوں بچہ کرینکی ہو رہا ہے, مطلب خالی چیزوں سے نہیں ہو رہا ہے, اس کو پیار چاہیے. آج کل وہ حق, وہ پیار چیزیں جو ہے نا وہ بچوں کو نہیں مل رہی ہیں. اور پیرنٹس جو ہے نا وہ گھروں میں بھی آ کے دے آر بزی, اور بچے ان کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کیسے کریں. کمیونیکیشن گیپس آ گئے ہیں بہت زیادہ. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان چیزوں سے, یا ایسے بہت سے کاؤنسلرز بھی آ گئے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ہیں, آپ ان کو اسٹڈی کریں. اور اتنی چیزیں, ریلز جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, پروڈکٹیو ریلز دیکھیں اور اپنے بچوں کی تربیت بہتر کریں اپنے معاشرے کے لیے. اپنے بچوں کو سمجھیں, ان کو سنیں, ان کی حرکات و سکنات پہ غور کریں. اگر بچہ چپ ہے تو ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں چپ ہے. ایگزیکٹلی. ویل, بہت شکریہ رابعہ راحیل صاحبہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ول ٹیک اے بریک جی, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. کہیں جائیے گا.
ख़वातीनो हज़रात, बहुत ही अहम टॉपिक हम लोग बात करेंगे AI के हवाले से, हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के हवाले से, और IT कंसल्टेंट से हम लोग आज एक गुफ्तगू करने जा रहे हैं इस सेगमेंट में। और वो शख्सियत ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है, ख़ास तौर पर कनाडा और अमेरिका की कंपनीज़ और फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ के साथ एज एन IT कंसल्टेंट काम कर चुके हैं। ही इज़ बेस्ड इन कनाडा, पाकिस्तान आए हुए थे, तो हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास भी जो है वो वक्त दें, और पाकिस्तान में एक ट्रेनिंग के मकसद से आए हुए थे। अब AI के बारे में जहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और पॉजिटिव हैं, वहीं पर ये भी समझा जाता है कि AI जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है, और AI बहुत सारी नई जॉब्स के मौके भी पैदा कर रहा है। अब वहाँ तक की अप्रोच कैसे बनानी है? हर कोई कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं रखता, उसको ऐसी एबिलिटी देना, ऐसी स्किल सिखाना कि वो इंटरनेशनली जब कहीं पर मूव करता है तो वो एक अच्छी जॉब कर सके, अपना रोज़गार कमा सके, और ना सिर्फ बाहर बल्कि पाकिस्तान में भी इसको आगे लेकर बढ़ सके। AI टेक्नोलॉजी कैसे एक मुल्क की गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको मजबूत कर सकती है, किसी मुल्क की इकोनॉमी में क्या किरदार अदा कर सकती है, और एक आम शख्स की ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती है। और अब पाकिस्तान में भी इंसान पर ही एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी अब किस तरीके से बूम पकड़ रही है, इसी के ऊपर बात करने के लिए वी हैव विद अस मिस्टर ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़फ़र साहब माशाल्लाह एक बहुत अच्छी प्रोफाइल, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में आके आप एक ट्रेनिंग के मकसद से आए थे, तो बात का आगाज़ हम यहीं से करते हैं, और फिर हम मज़ीद भी आपसे जो है ना, हमारे कन्फ्यूजन है कुछ AI से रिलेटेड, कंपनीज़ को क्या करना चाहिए, अब बैंकिंग में जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो रही है और बैंकिंग के नए जदीद तरीक़ेकार आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं डिजिटल इकॉनमी की तरफ अब जा रही है बहुत सारी दुनिया, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपका पाकिस्तान में आने का मकसद? जी बहुत शुक्रिया। तकरीबन 1 साल से कुछ चीज़ें जो आपने देखा होगा कि AI की साइड पे ज़्यादा मूव होना शुरू हो गई हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे थे कि इस तरह से अपस्किल किया जाए पाकिस्तान की यूथ को कि वो इन डिमांड स्किल्स के ऊपर अपने आप को लेके आएँ, जो इस वक्त दुनिया में डिमांड चल रही है, उन चीज़ों को सिखाया जाए। अब उस पर थोड़ा सा हमने पहले थोड़ा सा स्टैट्स लिए, तो पता चला कि तकरीबन 4,45,000 पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, और उसमें से तकरीबन 50,000 तो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, बाकी जो हैं 89% वो नॉन CS बैकग्राउंड के हैं, जो कि लेफ़्ट आउट महसूस करते हैं इस AI और टेक्नोलॉजी की रेस से। अब चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादातर आ रही हैं इसी साइड पे, तो वो जिस पूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, वो बड़ा एक ख़तरनाक है, क्योंकि वो आपको पता है जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो और बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो तकरीबन 8 से 9 महीने पहले हमने एक ट्रेनिंग का प्लान किया, ख़ास तौर पे उन लोगों को टारगेट करके जो नॉन CS बैकग्राउंड वाले हैं, और उनकी ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की। उनको पहले तो उनका एजुकेशनल गैप जो था कंप्यूटर साइंस का वो फिल किया, यानी उनकी फाउंडेशन बनाई कंप्यूटर साइंस की, उसके बाद उनको AI की फंडामेंटल्स करवाए, और वो तकरीबन इस लेवल पे उनको लेके आए कि वो माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम हैं जो कि थोड़े से टफ़ होते हैं वो पास कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 130 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक वो एग्ज़ाम पास कर लिए हैं 2 महीने की काविश के बाद। तो इस ट्रेनिंग में सिखाया क्या जा रहा है? इसमें हम पहले तो जनरली कॉन्सेप्ट जो कंप्यूटर साइंस के हैं, जो कि आम तौर पे किसी भी कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट को पता होते हैं, कि जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, रिक्वेस्ट रिस्पांस क्या है, APIs क्या होती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डेटाबेसेस क्या है, तो उनको ये चीज़ें थोड़ा सा फाउंडेशन दी जाती है। उसके बाद हम सिखाते हैं कि AI की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, फील्ड्स हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है, मॉडल क्या होता है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोग सुनते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता ये है क्या। तो उनको वो नॉलेज देते हैं जो उनकी फाउंडेशन को मजबूत करता है, उनको पता चलता है कि AI के अंदर ऑप्शंस क्या क्या हैं, और जब उनकी फाउंडेशन बन जाती है फिर हम एक वैलिडेशन करवाते हैं, सर्टिफिकेशन करवाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, और उसके बाद एक सॉलिड उनका AI का नॉलेज बन जाता है। अगला जो हमारा मॉड्यूल है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो है AI ऑटोमेशन, जिसके अंदर हम उनको चैट बॉट्स बनाना, AI एजेंट्स बनाना सिखाते हैं, RAG एजेंट्स बनाना सिखाते हैं, और ऑटोमेशंस सिखाते हैं, जो कि कोई भी जो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल का सिस्टम है, हमने मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर सोल्यूशन बना लिए हैं, और जो जैसा मैंने कहा कि नॉन CS बैकग्राउंड के जो लोग हैं हमारे, उन्होंने तकरीबन 2 से ढाई महीने के दौरान
तकरीबन 450 प्रोजेक्ट किए हैं, ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट किए हैं, और ज़्यादातर लोग उसमें यही नॉन सी एस बैकग्राउंड के हैं। नॉन सी एस बैकग्राउंड, नॉन सी एस बैकग्राउंड के ये हमारा जो प्राइड है, जिस पे हमें खुशी है, इट इज़ अ प्राउड मोमेंट कि एक बंदा जिसने एमए इंग्लिश किया था या एमए इकोनॉमिक्स किया था, आज से 6 महीने पहले मैंने टेस्टिमोनियल्स भी आप लोगों को सेंड किए हैं कि जो उनका हमें फीडबैक आया है कि जिस तरह से वो खुश हैं और दुआएं देते हैं कि उनका करियर ही चेंज। डेफिनेटली सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप अपस्किल कर रहे हैं लोगों को। करते हैं, मतलब आप लेट्स सपोज आप कनाडा बेस्ड हैं बट आप पाकिस्तान आए हैं ट्रेनिंग कराने के लिए, सो ये सर्वे करना कि किन किन बच्चों को आपने लेना है, कौन कौन इंटरेस्टेड है इसमें, फिर आप उनके ट्रेनिंग का जो मराहिल होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आपके पास जो असातिज़ा कह दें, टीचर्स कह लें आप उनको, कि वो जो पढ़ाते हैं उनको, तो वो 2 महीने में, क्योंकि एक पूरी 16 ईयर की डिग्री उनके दिमाग में फिट कराना भी इज़ अ बिग डील। बिल्कुल। सो ये पूरा मराहिल हमें बताएं कैसे होता है। ये बहुत चैलेंजिंग था। पहली बात तो ये कि मैं पढ़ाता हूँ, यानी कि पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया और पढ़ाता भी मैं हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम कुछ चार्ज नहीं करते, कोई फीस इन्वॉल्व नहीं है। और ये चूँकि मैंने 20-25 साल वहाँ पे इंडस्ट्री में काम किया, तो मुझे वहाँ की डिमांड्स पता हैं कि वहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे होती है, उसमें स्किल्स किस लेवल के चाहिए होती है। तो हमने ये किया कि जैसे आपने कहा कि जो 14 से 16 साल का जो गैप है वो कैसे फिल करते हैं। अब असल में जो कंप्यूटर साइंस का जो असल गैप होता है वो आखिर के 2 या 3 साल होते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो है वो सीखता है यही कॉन्सेप्ट जो है। उस 2 साल के अंदर जो कुछ वो सीखता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए, वो मैं उनको कंप्यूटर साइंस बेसिक में सिखा देता हूँ। Wonderful. 2 महीने में, मतलब अच्छा 2 साल। ठीक। जब हम आपकी प्रोफाइल की तरफ देखते हैं तो वॉल स्ट्रीट, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल और बहुत सारे इदारे शामिल हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर जो है वो बड़ा वाज़े देखने में आ रहा है। सो हाउ यू सी द पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम, इसमें किस चीज़ की बेहतरी की ज़रूरत है, और वहाँ के मॉडल यहाँ के मॉडल में फ़र्क क्या है, एंड थ्रू IT AI इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतना ज़्यादा आपका कस्टमर ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं। और बैंकिंग के अंदर वहाँ पे तो इस वक्त इतनी, क्योंकि ये जो सारा डाटा बेस्ड होता है, यानी आपकी जो मॉडल ट्रेनिंग होती है वो डाटा की बुनियाद पे होती है, और डाटा जितना आपके पास बेहतर होगा उतने ही बेहतर आप टूल्स और सर्विसेज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इन्फेंसी लेवल पे है AI के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड। वहाँ पे तो तकरीबन 3-4-5 साल पहले बहुत कुछ होना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ की नॉट ओनली बैंकिंग इंडस्ट्री, आई वुड से एग्रीकल्चर, अभी मैंने एक एग्री बॉट्स बनवाया है, मेरे स्टूडेंट्स ने एक्चुअली बनाया है पिछले 2 हफ्ते के अंदर, ज़बरदस्त काम किया है। क्या वो करता है एग्री बॉट? बड़ा अच्छा सवाल है। किसान एग्री बॉट हमने उसका नाम रखा है। अब करता क्या है, हमने उसको मल्टीलिंगुअल सपोर्ट दी है। कोई भी किसान ने अगर, क्योंकि अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो किसान हैं बेचारे वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, और वो बहुत सारा जो नॉलेज गैप होने की वजह से बहुत सारा फसल का नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल। उनको प्रॉपर ये नहीं पता होता कि उसके लिए कौन सी खाद बेहतर है, कौन सी बीज बेहतर है, कौन से एरिया में कौन सी फसल अच्छी उग सकती है। बिल्कुल, पानी की, क्योंकि जो पढ़ा लिखा किसान है ना वो बड़ा कैलकुलेटेड चलता है और वो अच्छी यील्ड ले लेता है, और जो बेचारा पढ़ाई में थोड़ा सा लैकिंग होता है वो उस चीज़ को कैचअप नहीं कर पाता। तो हमने ये किया है कि हमने एक डाटाबेस, नॉलेज बेस बनाया है, जो हमारा बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट का एक सैम्पल डाटा पड़ा हुआ है, ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वहाँ से हमने वो सारा नॉलेज बेस बनाया है, और हमने क्वेश्चन रख दिए हैं उर्दू के अंदर, इंग्लिश के अंदर, इवन पंजाबी के अंदर, पश्तो के अंदर, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर। वो क्वेश्चन अगर आप वो किसान करता है, उस क्वेश्चन का आंसर बड़ा एक्यूरेटली आपको उस डाटाबेस से, जो कि एक्सपर्ट्स ने, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स या एक्सपर्ट्स ने वो नॉलेज बेस के अंदर या बुक जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं उनकी बुनियाद पे वो उनको रिस्पॉन्ड करता है। मिसाल के तौर पे कि गंदम के लिए आपको किस तरह की ज़मीन तैयार करना है, या पानी की मिकदार मकई के लिए कब और कितनी होनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जो अगर पढ़े लिखे तरीके से वो अप्लाई करेगा तो उसकी यील्ड के चांसेस बेहतर। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करना चाहिए। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। We have agree land और पाकिस्तान is an agrarian country। और इवन अगर आप हमारा पाकिस्तान का सिंबल भी देखें तो उस पर कपास, जूट,
टी और यही सब बने हुए हैं, जिसमें से 1971 में हमने जूट और टी तो बांग्लादेश गवा दिए, हाँ, और तो बाकी हम हमारे, revive लेकिन कर वो सकते हैं। एम्बलम जो है वो अभी तक हमारा वही सर इस साल में हम वैसे भी आपको बताएं हम रिवाइवल की तरफ ही जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो ना पाकिस्तान में दोबारा वापस आ रही है। सो हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आपका पैगाम जो है वो पहुंचा रहे हैं, अल्लाह करे आप उनसे रब्ता करें, वो आपके साथ मुज़ाकरात करें। Sir, do you have any experience with the government of Pakistan? वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मैं एक्चुअली पाकिस्तान आने का मकसद ही ये था क्योंकि हमने ये जो 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग करवाई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे टेस्टिमोनियल्स देखें तो हमने लोगों के करियर शिफ्ट कर दिए हैं। Very nice. और मैं ये चीज़ें लेके गया हूँ, मैं मिला हूँ, जाके मिनिस्ट्री से मिला हूँ, एंड आई हैव गॉट वेरी अमेजिंग रिस्पांस। दे वर इट वाज लाइक अ वाओ फैक्टर फॉर देम कि यार आपने नॉन सीएस के लोगों को यही सिखा दी है, और वो भी इस लेवल की वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो चैट बॉट्स बना रहे हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट्स पे आना चाहूँगी मैं। आपने कहा हमने एआई के थ्रू उनको प्रोजेक्ट्स बताए हैं जिसमें उन बच्चों ने बहुत सारे एआई बॉट्स बनाए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं। एआई की बात करते हैं, हाउ इज़ एआई हेल्पफुल आजकल के दौर में, लेकिन साथ ही साथ इसके कितने ख़तरनाक असरात हो सकते हैं अगर कुछ बच्चों को कि गलत बच्चों के हाथ लग जाएं, या कुछ लोग बच्चों के हाथों ऐसे साइबर सिक्योरिटी की तरफ चले जाते हैं, साइबर क्राइम्स चले जाते हैं, राइट? सो कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है अगर एक बच्चा इसका गलत इस्तेमाल करे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि इस पे बड़ी डिबेट्स भी आजकल हो रही हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जॉब्स को ये कैसे इफेक्ट करती है। मैं अब छोटी सी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी शामिल की थी, वो आपको बताता हूँ, जो कि अप्रैल मई में रिलीज़ हुई थी कि तकरीबन 170 मिलियन जॉब्स जो हैं वो नई क्रिएट होंगी 5 साल के अंदर, एआई की वजह से क्रिएट होंगी 170 मिलियन। ठीक। 1092 मिलियन जॉब्स जो हैं वो इवॉल्व होंगी, यानी कि अगर करंटली कोई बंदा एसईओ का काम कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई भी एडमिन लेवल का काम किसी ऑफिस में कर रहा है, अगर वो एआई टूल नहीं सीखेगा तो वो उसके लिए रिप्लेस कर दिया जाएगा। यानी इवॉल्व होंगी, उनको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है, इतने बड़े लेवल पे होंगी। और जो नहीं सीखेंगे तो वेफ के मुताबिक 92 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ये एक मेरा ख्याल है थोड़ा सा अलार्मिंग भी है। और पिछले दिनों एक जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के सीईओ हैं उनका एक बयान आया था, और इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर फ्रीलांसर्स बेसिकली। तो इसका सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? अब जैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोग स्कैमिंग्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली फ्रॉड डिटेक्शन के लिए तो एआई बहुत ही हेल्पफुल है। अच्छा। हम बेसिकली इसका करते क्या हैं, ये सारा जो एआई की जो आप ये समझें जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है या जो प्रेडिक्शन फोरकास्टिंग होती है, सारी डाटा बेस्ड होती है। Exactly. अब आपके पास फॉर एग्जांपल 1000 केसेस हैं जिन टाइप्स पे फ्रॉड हो सकता है। एआई क्या करेगा, एआई उन 1000 केसेस के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर देगा और आपको अलर्ट कर देगा कि अगर ये इस किस्म की कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन पे आ रही है या आपके पास ये कम्युनिकेशन आ रही है, तो ये फ्रॉड होगा। तो बजाय इसके कि आप उसको उस पर चांस लें, आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि ये फ्रॉड है, इससे अवॉइड करें, ये स्पैम होगा। तो फ्रॉड डिटेक्शन में तो यही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने कहा कि हर सेक्टर में इस वक्त ये इतना हेल्प कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो लॉयर्स हैं, इनको जब कोई केस होता है, फॉर एग्जांपल कोई हड्डी तोड़ने का केस है अगर, तो उनको जब अगले दिन पेश होना होता है जज के सामने, तो उनको आके पहले बुक्स निकाल के रेफरेंसेस एक बुक्स में से निकालना पड़ता है, एक सेक्शन निकालना पड़ता है। जी, आई हैव सीन दोस पीपल। आपने देखा। और वो तो चैट जीपीटी को एक जो है वो कमांड दें, और उनकी वो किताबें भी लाखों रुपए में होती हैं। बिल्कुल। तो अब वो क्या करते हैं, बेचारे आते हैं घर, 4 घंटे बैठ के वो रेफरेंसेस निकालते हैं ताकि अगले दिन वो बोलें। बिल्कुल ऐसे। अब वो इतना आसान हो गया है कि हम क्या करते हैं कि रैग एजेंट्स बना देते हैं, उन बुक्स की बेस पे उनको पीडीएफ में करते हैं, उनकी वेक्टराइजेशन करके डेटाबेस में सेव करते हैं, वो सारा डाटा जो है वो वेक्टराइज हो जाता है। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल उनको एक केस है जिसमें हड्डी टूटने का केस है फॉर एग्जांपल, वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देंगे कि मुझे उसके ऊपर रेफरेंसेस चाहिए, उनके पास जो 50 बुक्स का डाटा पड़ा हुआ है, सब में से विद इन अ मिनट सारे रेफरेंसेस, पुराने केसेस के रेफरेंसेस सब कुछ जो है वो आपको दे देता है, 1 मिनट में आ जाएगा। नो डाउट। अच्छा सर, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इस वक्त सीएस आईटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आलमी मयार के मुताबिक उनको कोर्स पढ़ाया जा रहा है या तब्दीली की ज़रूरत है सिलेबस में? करिकुलम की बात की। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है जवाब देने वाला, क्योंकि बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन जो है, अफोर्ड नहीं कर सकते, बट फिर भी जो फैक्ट है वो बताएं हम। सर, हायर एजुकेशन कमीशन जो है, उनके चेयरपर्सन जो है वो खुद ये चाहते हैं
کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے اوپر بات ہو تاکہ اس کی بہتری کے لیے جو ہے نا وہ کچھ کیا جا سکے. بچوں کا فیوچر, نوجوانوں کا فیوچر سے ہی پاکستان کا فیوچر جڑا ہے, تو ان کی بہتری ہی پاکستان کی بہتری ہے. سو اس لیے زیادہ لوگ ناراض ہوں نہ ہوں, HEC جو ہے نا وہ راضی ہے. یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہے. پھر میں کڑوا سچ بول دیتا ہوں. جی جی پلیز. میں تقریباً 7-8 سال سے کوشش کر رہا تھا سلیبس چینج کروانے کی, بہت لیولز پہ میں نے کوشش کی لیکن کوئی پروگریس ہو نہیں سکی انفارچونیٹلی. اور اس کی وجہ کیا تھی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایگزامپل یہ ہے کہ لائک ہمارا کمپٹیٹر ہے انڈیا, اور ہمیں ان سے بہت کچھ میرا خیال سیکھنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس پاتھ پہ چل کے کامیابی لی ہے. اس وقت ان کی اکانومی, میں ایک کمپنی کی ایگزامپل دیتا ہوں, $70 بلین ایک کمپنی کما رہی ہے ایک سال کا, ایک کمپنی صرف انڈیا کی, اور ہمارا 70 بلین میرا خیال آئی ٹی انڈسٹری نہیں کما رہی, 7 بلین بھی نہیں ہے, 10% بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر پرسنٹیج کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں 25% تو ان کا کرنا چاہیے نا, لیکن ہم نہیں کر پا رہے. دیر از اے گیپ. پرابلم کہاں پہ ہے؟ میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ٹورانٹو میں یا نیو یارک میں ایک دن 2 جہاز اترتے ہیں, ایک پاکستان سے آتا ہے, ایک انڈیا سے آتا ہے. پاکستان سے ایک لڑکا MSc کمپیوٹر سائنس کر کے نکلتا ہے, اور ادھر سے MSc کمپیوٹر سائنس انڈیا کا آتا ہے. اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, جابس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. 1 سال کے بعد وہ جو انڈین ہے وہ 1.5 لاکھ ڈالر کی جاب کر رہا ہوتا ہے, زیادہ کی, میں بڑا ماڈسٹ نمبر دے رہا ہوں. اور وہ ٹیکسی کال کرتا ہے, اور ٹیکسی لے کے وہی پاکستانی آتا ہے جو اس دن اترا تھا. وہ بھی MSc کمپیوٹر سائنس ہے, یہ بھی MSc کمپیوٹر سائنس ہے. فرق کیا ہے؟ فرق ہے کہ وہ کیا پڑھ کے آیا ہے اور یہ کیا پڑھ کے گیا ہے. یہ ہے فرق. ہم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ انڈسٹری کے اندر ڈیمانڈ کیا ہے. اب میں ٹریننگ میں بالکل نہیں آنا چاہ رہا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ یہ بڑا ٹائم کنزیومنگ, نو ڈاؤٹ, بہت ریگرس ہے. میں اپنا بزنس دیکھ رہا ہوں, مجھے یہ ٹریننگ بھی کروانی پڑی ہے. 8 سے 9 مہینوں میں بڑی محنت کرنی پڑی ہے, لیکن یہ کرنا ضروری اس لیے تھا کہ اگر میں فنگر پوائنٹنگ کروں نا کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے, سلیبس ٹھیک نہیں ہے, تو فنگر پوائنٹنگ بڑی آسان ہے. بالکل ایسے چیزوں کو درست کرنا مشکل کام ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو میرے کنٹرول میں ہے میں وہ تو کروں نا کم از کم, جو میرے اختیار میں ہے. اور میرے اختیار میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی توفیق دے دی ہے کہ مجھے ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ یہ کام سیکھنا چاہیے, تو کیوں نہ سکھاؤں پھر. ویری نائس. یہ بہت اچھی بات ہے, اور ہماری پہ بلکہ یہ گزارش ہوگی کہ ایسے کنسلٹنٹس کی ایک ٹیم بنائی جائے جن سے ان کے مشورے, ان کی زندگی کا جو نچوڑ ہے, ہاں جی, اسی کی بات کر رہی ہوں کہ کریکولم ڈیزائن کرنے کے لیے اسی انڈسٹری کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, ان کی کمیٹی بنائی جائے, اور ان سے سجیشنز لیے جائیں کہ کیا کیا چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں اور کیا کیا چیزیں سبٹریکٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ آج کل جدید دور ہی ہوتا جا رہا ہے. سو ہمیں بھی ساتھ ہی ساتھ اس کے بڑھنا ہوگا جدید دور کے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ظفر صاحب, ویری بیسٹ آف لک فار یور وینچر. آپ بہت ایک نیک کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کی اس میں مدد کرے. واٹ اے فلم. اور اگر آپ نے یہ نہیں دیکھی تو یہ فلم ضرور دیکھیں. دل کو چھو لینے والی کہانی, اتنی ایموشنل کہانی ہے. ایک باپ اور جابس کرتا ہوتا ہے, اس نے اپنے بیٹے کو چھوڑنا ہوتا ہے, بیٹے کے سامنے امیج اس کی اچھی ہو, بچے کی اسکول میں امیج اچھی ہو, اس لیے باپ اس کو پینٹ کوٹ پہن کر چھوڑنے جاتا ہے, اور اس کو چھوڑنے کے بعد فوری طور پہ اپنے کپڑے چینج کر کے اپنے رنگ کرنے والی جو ہے یا اپنے باقی جو وہ جابس کرتا ہے ان کے کپڑے پہن کے پہنچتا ہے. اس کے اوپر کرائے کا بھی زور ہوتا ہے, اس کے گھر کے حالات مالی اچھے نہیں ہوتے, اس وجہ سے اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی اس کو چھوڑ کے جا چکی ہوتی ہے, اور وہ اپنے چھوٹے بچے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے جاتا ہے, اور جا کر جو ہے نا وہ اسٹاک ایکسچینج وہاں پر جاب اسے کے لیے جاتا ہے, لیکن جاب نہیں ملتی. کافی عرصہ وہ وہاں پر ویٹ کرتا رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو انٹرنشپ آفر ہوتی ہے. وہ انٹرنشپ بھی کرتا ہے, اپنے بچے کا خیال بھی رکھتا ہے, رینٹ کا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے, اور اس سب کے باوجود جو ہے نا وہ کیسے کامیاب ہوتا ہے, یہی کہانی ہے دا پرسوٹ آف ہیپینس. اور یہ سب سے اچھا میسج دیتی ہے کہ آپ نے خوش جو ہے وہ کیسے رہنا ہے, آپ کے حالات جتنے مرضی تنگ ہو, آپ نے خوش کیسے رہنا ہے, بالکل پازیٹیو انرجی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور اپنے جو چاہنے والے ہوتے ہیں جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ رشتہ رکھنا ہے. آپ نے کسی نیگیٹو انرجی کی وجہ سے اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا, اور محنت کرتے رہنا ہے. یہ پیغام ہم سب کو, آپ سب کو بھی دینا چاہیں گے, اور ساتھ ہی یہ تلقین بھی کریں گے کہ یہ مووی ضرور دیکھیں, اور اس میں اور بھی 2-4 جو پیغامات دینے کی کوشش کی گئی ہیں وہ آپ سب سمجھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ملاقات ہوگی کل. مجھے اور نازش خٹک کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.